बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज़, आज हमने एक न्यू शॉर्ट नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे ईजीली। और जैसे कि मैंने आपको बोला था तायरल होती भी आएगा, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग साथ साथ ही कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम लगता जाएगा ना, वो वैसे वैसे वो अपलोडिंग साथ होती जाएगी। जैसे जैसे मतलब मेरे पास एपिसोड बड़ी होती जाएगी ना, तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी क्योंकि मैंने पंगा लिया है, तो फिर वो उसको करना तो है मैंने कंप्लीट इंशाल्लाह। तो कोशिश होगी कि एक वीक के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाए। तो आएँ अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कमेंट सेशन की तरफ हो आएँ ज़रा, फिर उसको पढ़ते हैं नावल को। अच्छा जी, अफ़ीफ़ा गफ़ूर, आप ये नावल पढ़ रही हैं? ये मेरा ख्याल मैंने रीड कर दिया आपका कमेंट शायद कल, मुझे याद नहीं है। ज़ैनब सज्जाद ने कहा है, नहीं, अफ़ीफ़ा गफ़ूर ने कहा है कि वन ऑफ फेवरेट नावल, ऑसम स्टोरी। अच्छा, आपको कुछ इश्क में रंगे जुनूबी था, ये वाला नावल बड़ा पसंद आया। चलें, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ज़ैनब सज्जाद, प्लीज़ आप सफ़रे कुन नावल रीड कर दो। अच्छा जी, चलें ज़ैनब, मैं कोशिश करूँगी, मुझे राइटर नेम बता दीजिएगा। नाज़िया शमीम, ज़बरदस्त, अच्छा नावल, थैंक यू, वेलकम। हसन साजिद का कमेंट है, नावल स्टार्ट किया है, नाइस। मुक़द्दस राइट है, मुक़द्दस बाकी सही पे थी, राइट पे थी यार। सफियान और अली दोनों ही एक जैसे, वाकई एक जैसे थे दोनों। सुनते मेरे मुंह से, वो ज़ाहिरी चमक दमक से था उनको था कि हमारी बीवी की ना दूसरे में भी शोमंट कराएं। वजाहत बेस्ट है, वजाहत की तो बात ही कोई और थी। ये फ़लक राजपूत का कमेंट कल पढ़ लिया था हमने। और उसके बाद फोस्ट मैरिज वाले पे था, मतलब मरियम अज़ीज़ वाले नावल पे कमेंट था, दिलनशी सिमरन। अच्छा जी, शुक्रिया, नावल बहुत खूबसूरत है। लेकिन आजकल आप बहुत खामोशी से नावल रीड करती हैं। आपके वो मज़े मज़े के पंजाबी कमेंट्स, एक तो फिटे मुँह चबलाद मगर यार, बस आजकल ना बस वो नावल जब मैं रीड करती हूँ ना, तो आप लोगों के रिस्पांस की वजह से मैं थोड़ी सी अक्की सड़ी पड़ी होती हूँ। तो जब मैं खुश खुश रीड करती हूँ ना, तो फिर वो दिल की गहराइयों से ऐसे कमेंट्स निकलते हैं। लेकिन अभी मेरी कोशिश होती है खामोश ना रहूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि पहले वाले रूटीन पे आ जाऊँ। लेकिन बस आप लोग का रिस्पांस है जो मुझे चेयर अप रखता है कि मैं कभी चहकती हुई भी रिकॉर्डिंग करती हूँ और कभी बिल्कुल ही वैसे मैं सुस्त सी रिकॉर्डिंग करती हूँ, जैसे मरे बांधे कोई बंदा रूटीन का काम कर रहा है वैसे करती हूँ। तो ये सिर्फ आप लोगों का रिस्पांस होता है जो अगले बंदे को मोटिवेट भी करता है और डीमोटिवेट भी करता है। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस। अच्छा जी, राजा राफ़े का भी है, थम्स अप भेजा हुआ। मलिक सबा, यार ये बंदी मैं जितने भी दे दूँ ना, एपिसोड दूँ, जो भी दूँ, ये इन्होंने नावल एक से ज़्यादा अपलोड कर दूँ, इन्होंने हेल्प पे करना होता है। आई रियली लाइक इट। हाँ यार, वजाहत का तरीका तो वाकई गलत था, धमकी दे के फिर ही हाँ कराई, लेकिन उसके अलावा वजाहत को हाँ भी तो नहीं हो रही थी ना। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, एडमिट करती हूँ कि मुक़द्दस के साथ, मुक़द्दस को वजाहत की वजह से अपने पेरेंट्स की नज़रों में गिरना पड़ा, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपने पेरेंट्स से, जो बहुत गलत हुआ है। वाकई दोस्त निदा जैसी होनी चाहिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास हैं अच्छी अच्छी दोस्तें। फर्स्ट नाइट पे मुक़द्दस का रिएक्शन वाकई नेचुरल था। वो जो सुन के आई थी, जो फेस करके आई थी, तो इदा तो होने सी हुन आंदे ही जफियां पपियां तो कर नहीं सकती सी वजाहत दे नाल, जो वजाहत उहदे नाल कर चुकी सी। सही बात है यार, बस इसमें था कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पर राइट था, हर बंदा दूसरे बंदे की सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं था। वजाहत अपनी तरफ से अपने इश्क में शौकी में वो हुआ था बिल्कुल ही कि वो उसको सही गलत का नहीं आया, उसको बस था, उसको मुक़द्दस चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। और मुक़द्दस को ये था कि मेरे साथ बुरा हुआ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी साफ सुथरी गुजारी है, तो मुझे वो शादीशुदा बंदा क्यों मिल रहा है। और फिर मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स को ये था कि हम अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचें, क्योंकि हर पेरेंट्स बेहतर सोचते हैं। तो बस हर बंदा अपनी अपनी जगह पर राइट था, और लेकिन वक्त ने सबको अपनी अपनी जगह पे एक दफ़ा रॉन्ग दिखा दिया। आहो, मुक़द्दस से सैट होने लगी सी नज़ारा आ गई, लेकिन जी मुक़द्दस में चंड पई सी ना, वो स्वाद नहीं पई सी, वो डिज़र्व करती थी यार। अब किसी भी बंदी का फ़ोन आएगा तो तुम उसके ऊपर तोहमतें लगाने शुरू कर दोगी, दैट्स नॉट फेयर। हैप्पी एंडिंग थी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये नावल इंटरेस्टिंग लगा, वाकई ये बहुत मज़े का था। ये वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट है नावल है, और आपको खुशी हो रही है। हाँ जी, आप मुझे आपके कमेंट्स वाकई बड़े पसंद आते हैं। उसके बाद तैयबा तैयबा, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ये भी लाजमी कमेंट करती हैं जी। तो आप कैसी हैं? हाँ यार, सही है, मुक़द्दस की सोच वाकई बहुत अच्छी थी अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से। लेकिन अगर आपको बाहर का बंदा कोई इस तरह से धमकी दे रहा है या कोई जिस तरह थ्रेट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ। ये मुक़द्दस ने वाकई बहुत गलत किया। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट जी, फ़लक राजपूत का कमेंट है। ये ना ज़रा अब वो ऊपर ऐट वाले आ रहे हैं,
کیونکہ یہ میں نے آگے سے جا کے کہیں سے اسکرین شاٹ لیا کہ آئی ہوں اس کے، کیونکہ اس پہ مجھے کافی ٹائم لگ گیا. ایکچولی میں چاہ رہی تھی ابھی فرنٹ پہ وہ والی ویڈیو کے کمنٹس ہیں جو کل اپلوڈ کی تھی گینگسٹر والے ناول کی، تو میں چاہ رہی تھی وہ گینگسٹر والے کا تبصرہ ہم گینگسٹر والے کے ساتھ ہی کریں، تو ابھی اس کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فلک راجپوت پلیز آپ بار بار چینل چھوڑنے کی بات نہ کریں، ہم لوگوں کو ہارٹ اٹیک فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی وائس سے ہم لوگ ریلیکس فیل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں کرتی بات یار ہارٹ اٹیک نہ کروانا، تو نہیں کری بھائی، وہ بس جذباتی ہو جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے میں بھی ایک جذباتی پرسن ہوں، تو نہیں کرتی. آئی ایم گریٹلی آنرڈ کہ آپ میری وائس سے ریلیکس فیل ہوتی ہیں. حسن سعادت اسٹارٹ میں اچھا تھا اینڈ سو مقدس وجاہت کے ساتھ اچھا نہیں کیا شادی کے بعد. اچھا آپ کو اینڈ ہی پسند آیا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ والا ناول، کیونکہ یار مقدس نے وجاہت کے ساتھ اگر وہ کچھ بھی کیا تو وہ بھی تو کچھ سرکمسٹانسز سے گزر کے آئی ہے نا. اگر وجاہت اس کے ساتھ وہ تب برا نہ کرتا تو مقدس نے اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا تھا. خدا شفیق ناول نیم ایڈٹ نہیں ہوتا تب سمجھ نہیں آتا کون سا ناول ہے، کنفیوز ہو جاتی ہوں. اچھا بس یار جب بھی میں ناول اینڈ کرتی ہوں تو ناول نیم جلدی ایڈٹ کر دیتی ہوں، لیکن اب کوشش ہوگی کہ آپ کو ساتھ ساتھ میں کور وغیرہ تو ایڈٹ کر کے لگاؤں نا، تاکہ آپ لوگ کا اندازہ ہوتا رہے کہ ڈفرینٹ ناول آ رہا ہے. شاہ زیب فری ٹوڈے مائی برتھ ڈے 17 گھنٹے پہلے کا ہے، مطلب آج ہی برتھ ڈے ہے، تو ہیپی برتھ ڈے شاہ زیب فرید. ان ریڈر کا مجھے نا نیم ذرا سا اسکپ ہو گیا مائنڈ سے، انہوں نے مجھے بتایا تھا 2 ID سے یہ کرتی ہیں، تو مجھے بتایا تھا انہوں نے، مجھے آپ یاد ہو لیکن آپ کا نیم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. تو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کے نصیب اچھے کریں اور آپ کی ہر جائز خواہش پوری کریں. اس کے بعد عبدالرحیم کا کمنٹ ہے جی بیوٹیفل اسٹوری ویری نائس سو گڈ. تھینک یو ویری مچ، آپ کو پسند آیا. وعلیکم السلام نیاب رضوان. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نیاب رضوان کا بھی لازمی کمنٹ ہوتا ہے، بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو. پیچھے یہ بیزی تھی تو انہوں نے چھوٹا کیا تھا، لیکن یہ موسٹلی ان کے بھی بڑے کمنٹس ہوتے ہیں. نہیں میں نا آپ رونا نہیں، میں نہیں جاتی چینل چھوڑ کے، ادھر ہی ہوں. صحیح بات ہے یار، ادھر علی بھی پاگل تھے ادھر علی بھی پاگل، دونوں ہیروئنوں نے پتہ نہیں ایکا کر لیا تھا کہ دونوں ہی پاگل نہیں تھی کہ پیرنٹس کو کچھ بتا ہی نہیں رہی. اور واقعی دوست سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہوتی. میرے پاس ہیں سے نعمت والا سے نمونے ہیں. آئی ہیو 3 بیسٹ فرینڈس، تو ہے میرے پاس. اچھا آپ کو گولڈ نہیں پسند؟ ویسے میں پہنتی، میں بھی نہیں پہنتی، میں نے صرف ایک ٹاپس پہنے ہوئے، پہلے ایئر رنگس بنوائے تھے تو وہ میں نے نا ایک آدھ دفعہ پہنے، میں نے اتار دی، میں کہا میں نے نہیں پہنے. اب وہ میں امی کو کہتی ہوں آپ کے ایئر رنگس ہیں، بلکہ ایون کہ میرا کچھ بھی ہوتا ہے نا، مطلب میں نے فون لینا تھا میری نظر ایئر رنگس پہ ہوتی ہے، امی یہ میں بھیج دوں؟ امی کہتی تمہاری میں نے آنکھیں نکال دینی تم نے اس کے اوپر نظر رکھی تو میں بس یہ میرا چلتا رہتا ہے. ممی کو جان بوجھ کے چھیڑنے کے لیے میں کہ مجھے کچھ بھی میرے پہ آیا نا میں نے اس کو اٹھانا پہلے، میں کہ امی آپ کے یہ میں نے نہیں لینے، یہ آپ کے ہیں. امی کہتی ہے اچھا. ہاں یار وجاہت کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ پیرنٹس کی نظروں میں اپنے گری ہے. یار وجاہت نہیں کر رہا، وجاہت اس کو بدگمان نہیں کرنا چاہ رہا، وجاہت سے آٹومیٹکلی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ وجاہت سے بدگمان ہو جاتی ہے، لیکن وجاہت بیچارہ نہیں کرنا چاہ رہا. آہو یار اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. باقی یہ جو چینڈ بجی ہے نا، یہ چپیڑ جڑی پئی ہے مقدس ڈیزرو کر دی سی. ایک کڑی دا فون آ گیا تو اندر تے تہمتاں لانیاں شروع کر دی. پوچھ تے لے باقی یار منڈا رلا دیا تھا، یہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ منڈا ہی روا دیتا پھڑ کے انہیں. ہاں تو ویسے مینوں بھی سمجھ نہیں آئی کہ محبت ہوئی کی تو چھترو چھتری ہوندے رہے. ہاں جی مجھے بھی یہ والی اسٹوری بڑی پسند ہے، اور مجھے اچھا لگا کہ آپ کو بھی میری چوائس پسند آئی. اور نام بھی اچھا ہے، عشق پاگل کر دیتا ہے. وجاہت تو کر کے رکھیا ہے عشق نے. بائے بائے. فلک راجپوت بہت اچھا ناول ہے. اچھا جی فلک. اچھا اس کمنٹ کے اوپر نیم نہیں شو ہو رہا، لیکن مجھے یہ ہے، یہ طیبہ کا کمنٹ ہے. وعلیکم السلام طیبہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور اگر یہ آپ کا کمنٹ نہیں ہے کسی اور کا، یہ ٹی لکھا ہوا، یہ طیبہ کا کمنٹ ہے، تو اگر تو کوئی اور ہے تو مجھے ریکٹیفائی کر دیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کا ہی کمنٹ ہے. ہاں یار بس ٹھیک ہے. ٹھیک مقدس کا رویہ بھی جائز تھا، لیکن اس کو اپنے پیرنٹس کو تو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے تھا نا. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اعتماد دے رہے ہیں، آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو بتانا چاہیے، ان کو ہر چیز اپنی بتانی چاہیے. صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر ایک لڑکی پردہ کری ہے تو آپ کو اس کے پردے کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو بولے کہ اس کو پردہ اتارو یہ وہ. حالانکہ آپ کسی کو پسند کر رہے ہو تو وہ جیسا بندہ جس حالت میں، آپ کو اس کو اسی حالت میں پسند کرنا چاہیے. ہاں جی یہ ہے کہ جو نہیں کر رہی، جو اپنی حدود میں نہیں جان رہی،
تو وہ اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے. اور باقی آئی ایم گریٹلی آنرڈ کہ آپ کو یہ والا ناول بھی اچھا لگ رہا ہے اور دوسرا بھی اچھا لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ تو آج تو میں نیو ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں نا، لیکن اس کی بھی ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا میں نے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی ہے، تو آپ کو وہ بھی جلدی مل جائے گی. آمین ثم آمین. بس اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں. تو کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، چلے نیو ناول کی طرف چلتے ہیں اپنے. محبت کے احساس سے جب وہ پہلی دفعہ واقف ہوا تو جسم و جان میں ایک نئی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ نہیں تھا کہ اس کو اپنے رویے پر پچھتاوا نہیں تھا، پچھتاوا تو تھا، مگر اس وقت اس کی سمجھ جو آئی اس کے مطابق وہ جو رویہ اس نے اپنی جان کے ساتھ رواں رکھا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھی تھی وہ اس سے نفرت کرتا ہے. پیار اور لگاوٹ کا اظہار سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ تھا. اسے ایک جوئے میں اپنی متاع ہار گیا تھا اور اب اپنا وجود بالکل کھوکھلا لگتا تھا. دن رات یہ سوچنے میں مصروف رہتا کہ ساری زندگی ایسے ہی کٹنی ہے، اس قدر ویران اور پچھتاوا بھری زندگی ہر ایک کو راست بھی کہاں آتی ہے. اب اس نے اپنی ساری زندگی اس کے بغیر گزارنی تھی. رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور اس 4 منزلہ عمارت کے تیسرے حصے میں موجود ایک آفس کا فون بجنے لگا. تو وہ اندھیرے میں صوفے پر نیم دراز وجود میں حرکت پیدا ہوئی. بے دلی سے اٹھ کر لائٹ جلائی. فون ابھی بھی مسلسل بج رہا تھا. میز کے قریب آ کر سیٹ کی سکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے خود کو ملامت کرنے کو جی چاہا. ایک عورت نے تقدیر نے دور کر دی، مگر ابھی اس وقت گھر پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. فون اٹھانے کے بجائے کرسی کی بیگ سے اپنی جیکٹ میز پر پڑی گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھا کر آفس کو لاک لگا کر وہاں سے نکل گیا. آنے والوں میں 2 خواتین اور ایک آدمی شامل تھا. ہونے والے سسر، ساس اور نند بیچارے شکل سے ہی بھلے لوگ معلوم ہو رہے تھے. سلام دعا کے بعد انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا. نانا لڑکے والوں کی جانب سے خاک محترمہ شانزد شفقت کی جانب سے تابڑ توڑ سوال پڑے کہ ان کے سامنے کیا روجر فیڈر کی سروس کی پریڈ ہوگی. لڑکے کی عمر، اس کا قد، تعلیم جتنی بھی ہو اس کی کمائی کتنی ہے. اپنے بارے میں خود ہی بتا دیتی ہوں. عمر میری 30 سال ہے. جرنلزم میں ماسٹر کی ڈگری لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ بھی پڑھ رکھی ہے. مستقبل میں انشاءاللہ ایک فلم تو ضرور بنا سکتی ہوں. اسلام آباد میں ابو کا ایک فلیٹ ہے، اسی میں اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ رہتی ہوں. آپ لوگ یقیناً ابراہیم سے ملنا چاہتے ہوں گے، پر اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ضرور ہوگی. امی نے ہزار اشارے کیے. شبانہ بھابھی نے ٹوکنا چاہا مگر اس کی زبان کو نہ رکنا تھا نہ رکی. میری تو بہت اچھی جاب ہے جو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. ہاں اگر میں آپ کو پسند آ جاتی تو مشکل تو ہوگی، مگر میں آپ کے بیٹے کو وہیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی. آخر وہ شوہر ہوگا اور دوسرا گھر داماد بھی. اب مہمانوں کے کہنے کو بچا ہی کیا تھا. بیچاروں کی سٹی گم ہوگی. شرمندگی کے ہمارے اماں تو نظر ہی نہیں اٹھا پائیں. شانزدہ تمہیں اوپر والا پوچھے آخر تم میرے کن گناہوں کی سزا ہو. ایکسکیوز می پلیز، آپ لوگ تو شانہ کھا کر ہی کہیں جائیں گے، مگر میں اس وقت جلدی میں ہوں. پھر کبھی ملیں گے. خدا حافظ. بھاگتے ہوئے ایک لمحے کو ابو کے قریب رکی. ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گال پر بوسا لیا. میں جا رہی ہوں اور امی کو آپ ہی سنبھالیں گے. ابو نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا. ایز یوزول وہ خود ایسے مواقع پیدا کرتی ہے. ابو میں کیا کروں؟ یعنی حد ہی ہوگی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو لمحہ بھر کو آنکھ میں نمی اتر آئی. گیٹ کے باہر فیصل انتظار میں تھا. بما اپنی کھٹارا سوزوکی. بیٹھنے سے پہلے اس نے پچھلی سیٹ پر اپنے بیگ کی موجودگی کو یقینی بنا ہینڈ بیگ سنبھالتی فیصل کے برابر بیٹھتے شور مچانے لگی. چلو جلدی نکلو یہاں سے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی مرو گے. تم سے امید بھی یہی ہے. خود تو جا کر دوسرے شہر مصروف ہو جاتی ہوں، میں بیچارہ یہاں تانے سننے کو بچ جاتا ہوں. اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر شانزدہ پر ڈالی. ویسے شانی، قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ماں کا کتنا دل دکھاتی ہو. ذرا مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گی. اور جلدی چلو، فرحانہ بھابھی کے میکے سے ابراہیم کو بھی لینا ہے. خبیث آدمی بینک میں اتنی اچھی پوسٹ پر قابض ہوئے بیٹھے، مگر میں جا رہا جو کبھی جیب میں گل گل کر ختم ہوتے پیسوں کو کہیں استعمال کرنے کی غلطی کر جو. کیا جہیز میں لے کر جاؤ گے سارے پیسہ؟ چھوٹے لوگوں والی چھوٹی سوچ. اور بی اپنی شادی کے لیے جمع کرو. شاندار شان و شوکت کے ساتھ ہوگی اپنی شادی کے. دنیا دیکھتی رہ جائے گی. شیخ چلی مت چھوڑا کرو. اب دبے پاؤں کے نیلے ہو جاؤ گے ایک دن جھوٹ بول بول کر. اور وہ جو تمہاری منگیتر ہے نا، حد درجہ کی بیوٹی کانشیس ہے، پلٹ کر شکل تک نہیں دیکھے گی. ساتھ ہی بولی. نہ جانے وہ کون سے ماں باپ ہے دنیا میں جن کے بچے ان کے تابع دار ہوتے ہیں. ایک میرا بیٹا ہے، ماں کو پوچھنا تو ڈر کے نا بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور چل دیا منہ اٹھا کر. فیصل کو اچھا موقع مل گیا تھا چڑھانے کا، اس لیے چمک کر بولا. او بی اس کو ماں کا فاتح عمل کہتے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے جو تم میری معصوم خالہ کے ساتھ کرتی ہو وہ بھی نظر میں رکھو. جواب میں شانزدہ نے بری طرح گھورا. میں نے کیا نافرمانی کی؟ کمینے کہیں گے. شانزدہ جی سچی بات میں ہمیشہ جا کر گولی کی طرح لگتی ہے. اچھا تمہیں بڑی ہمدردی ہے میری اماں سے، تو پھر کیا خیال ہے تم ہی کیوں نہیں پڑھوا لیتے مجھ سے نکاح؟ اماں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، تمہارا جذبہ حب الخالہ کو بھی دوام مل جائے گا. ویسے آپس کی بات ہے، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں. کیا کہ میں ہی خالہ کی ٹینشن ختم کر دیتا ہوں. چلو قربانی بہت بڑی سی، مگر شہیدوں کا مرتبہ بھی تو دیکھو. ہاں کیوں نہیں، تو پھر کورٹ میرج کرو یا رشتہ بھیج رہے ہو؟ اب تم خود سیانی رشتہ بھجوا کر میں نے منگیتر کے ہاتھوں گنجا تھوڑی ہونا ہے، اس لیے کورٹ میرج ٹھیک رہے گی. اف کیا تھا جو اگر تمہارے پیٹ کی طرح تمہارا دل بھی بڑا ہوتا فوراً شادی کر لی تھی، پر اب نہیں، کیونکہ ایک بزدل کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا. ہاں جی تمہیں تو کوئی 30 مار خان ہی بیانے آئے گا. آئی بڑی. فرحانہ بھابھی کے گھر اندر جانے کا مطلب تھا کہ جہاز مس کر دو. یقیناً امی کا فون ادھر آ چکا ہوگا. پھر فرحانہ بھابھی بھی کیوں اپنی ساس کا بدلہ نہ لیں گی، اس لیے اس نے باہر بغیچے میں کھیلتے ہوئے ابراہیم کو آواز دی، چوکیدار کو انفارم کیا اور فرار ہو لی. ابھی گاڑی تھوڑی دور آئی ہوگی کہ موبائل بج اٹھا. دوسری طرف حسب توقع فرحانہ ہی تھی. پھر تو
پھر تو جی جوں درس شروع ہوا ایئرپورٹ آ گئے. چیک ان کے بعد سامان کلیئر کروایا. امیگریشن کے بعد ویٹنگ ایریا میں بیٹھے بھی آدھا گھنٹہ بیت گیا. موبائل کو کان سے لگائے رکھنے سے بازو اکڑ گیا تھا مگر دوسری جانب سے ہونے والی گولہ باری نہ تھمی. آخر اس کی ہمت نے جواب دینا ہی تھا. بھابھی خدا کا نام لے, سب کچھ یاد ہے مجھے, کچھ نہیں بھولی ہوں, نہ اپنے مینرز نہ اپنی تہذیب اور نہ شرم و حیا. شرم و حیا ہی ہے جو مجھے لوگوں سے جھوٹ بولنے نہیں دیتی. میں شادی سے انکاری تھوڑی ہوں. اس نے تھوڑا تحمل سے کام لیا. آپ بس جو رشتہ ڈھونڈے انہیں پہلے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں. سب جان لینے کے بعد بھی کوئی آتا تو کر لوں گی شادی. ساتھ ہی فون بند کر کے بیگ میں پٹکا. توبہ ہے, بھابھی تو امی سے بھی 4 ہاتھ آگے. چہرے پر آئی لٹوں کو کوفت سے جھٹکا اپنا رخ روشن ابراہیم کی جانب موڑا. تم بتاؤ نا ذرا کس کی اجازت سے ممی کے ساتھ ممانی کے ساتھ گئے تھے؟ لہجے میں سختی تھی. ممی میں بتاتا ہوں مگر پہلے آپ میری بات سن لیں. ماں کون ہے؟ میں یہ تم آپ ہی ہیں. ابراہیم نے جیسے سر پیٹ لیا. ساڈے والا ابراہیم سانو پیٹنا سی, اپنا سر نہیں پیٹنا سی. بھائی لیٹا پتہ نہیں سو گیا, یہ پتہ نہیں مما کے ساتھ جاگ رہا, رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو پھر پہلے میری بات کا جواب دو. ممی نانو نے بھیجا تھا. ویسے ممانی آپ سے اچھی ہیں. ہاں ساری دنیا میں ایک میں ہی بری ہستی پیدا ہوئی ہوں, مگر صاحبزادے میری ایک بات کان کھول کر سن لو. اگر آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر یا مجھے بتائے بغیر کسی بھی نانی ممانی خالہ کے ساتھ کہیں گئے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گی. ابراہیم کے لیے دھمکیاں معمول کی باتیں تھی. اگر آپ کی بات مکمل ہو چکی تو کیا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں بھی بولو. آپ ان انکل کے پیپرز پر بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے تو ابراہیم گردن گھما کر ابراہیم کے ان انکل کے اشارے کی طرف جانب دیکھا جہاں واقعی کوئی بیٹھا ہوا تھا. پھر فوراً سے پیشتر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. نظروں کے سامنے کالی سیاہی سے رنگے کچھ پیپرز اور ان بیچارے کا پاسپورٹ تھا. ہماری شرمندگی کو چھوڑنا چاہتا. پیپرز اٹھا کر ابراہیم کو گھورا. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سنتی تب تھا نا. ابراہیم ماں سے بھی زیادہ صاحب کو تھا. پیپرز کو ترتیب دے کر معذرت کے ساتھ موصوف کی طرف بڑھایا, مگر وہاں بھی عجیب عالم تھا. سامنے بیٹھی ہستی یقیناً اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اپنے ڈرائنگ روم کے بجائے ایئرپورٹ پر موجود ہے. پورے بینچ پر اس کی چیزیں بکھری پڑی تھی. 2-3 فائلز, 10-12 پیپرز اور ایک کمسن سی بچی کو کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنی ایک ٹانگ پر بٹھا رکھا تھا. بچی جو کہ سو رہی تھی, بیچاری کا سر نیچے کو لڑکا ہوا تھا, مگر اس آدمی کی ساری توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھی. ایک ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی تھی. اب اتنی مصروفیت کے دوران شانزے کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا بھی محال تھا. وہ اپنی ساری کوفت پھول کر منہ کھولے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی. میکان کے انداز میں پیپرز ابراہیم کی طرف بڑھائے اور خود آگے بڑھ کر اس آدمی کی گود میں سے بچی کو اٹھا لیا, جس کی عمر یہی 2-2.5 سال کے قریب ہی ہوگی. یہ کیا طریقہ کسی بچے کو اٹھانے کا؟ اوہ تھینک یو. موصوف نے ایک لمحے کو چونک کر نظر اٹھائے اور فریم کے پیچھے آنکھوں نے شانزے کو فوکس کیا. اپنا اکڑا ہوا بازو 2-3 بار زور زور سے جھٹکا دے کر لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور لگا ارد گرد کو بھول کر ٹائپ کرنے. شانزے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ بیٹھ کر اس نمونے کی حرکتوں پر حیران ہوتی, کیونکہ بچی کو اٹھاتے بڑی خوشگوار بدبو ناک سے ٹکرائی تھی. اف اللہ, کس قدر کوئی احمق انسان ہے. بچی کو اتنی بڑی سزا دی, گندی نیپی سمیت ہی سو گئی بیچاری. ابراہیم ان کی مسز کہاں ہے؟ اس نے تعجب سے کندھے اچکائے. مجھے کیا علم, یہی جانے. ایک لمحے کو سر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا, میرے ساتھ اس وقت اور کوئی نہیں. اگر آپ اس کی نیپی بدل سکتی ہیں تو برائے مہربانی بدل دیں. یہ اس کا بیگ رکھا ہے. شانزے نے حیرت سے اس کی ہدایت سنی, جو ارد گرد سے غافل ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا. آج کا دن ہی شاید میرا امتحان لینے کے لیے چڑھا ہے. غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بیگ اٹھا کر واش رومز کی طرف جانب بڑھ گئی. بہن بھائیوں کے بچوں اور خاص کر ابراہیم کی پرورش کے دوران ان کاموں کی تو ماہر ہو چکی تھی, اس لیے آرام سے اپنا کام کیا. بچی بھی شاید کچھ زیادہ ہی نیند کی پیاری تھی. اتنا شور جھٹکے کچھ بھی ایسے بیدار نہ کر سکے. واپس آئی تو منظر بدل چکا تھا. ساری فائلز, پیپرز, لیپ ٹاپ ایک سیاہ بیگ میں بند ہو چکے تھے. وہ آدمی ابراہیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جیکٹ پہن رہا تھا. شانزے پر نظر پڑتے فرمانے لگا, کمال کرتی ہیں آپ بھی. کیا نیپی بدلنے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ کب سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور میں یہاں کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں. شانزے کو تو دماغ ہی گھوم گیا تھا. ایکسکیوز می, گھومنا بند آ بھی سی. دیکھتے صحیح, ایک تو تیری نیپی بدل کے لیے آئی جا کے اتو جناب علی کہہ رہے کہ ایڈی دیر لگ رہی, آسان چاڑے جا رہے عورتیں. حد ہو گئی. وہ اس کو جواب دینے کی بجائے اس کو چہرے کو غور سے پڑھنے لگا. پھر ایک نظر مڑ کر ابراہیم پر ڈالی جو اپنی گیم میں گم ہو چکا تھا. شانزے کے ہاتھ سے بیگ لے کر اسے اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا بیگ دوسرے پہ. مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے. ہاں دیکھا ہوا ہے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں ہی آپ کی بیٹی کو یہاں سے لے کر گئی تھی. شانزے کے طنز کو وہ خاطر میں لائے بغیر ابراہیم کی طرف اشارہ کرتا پوچھنے لگا, کیا یہ آپ کا بیٹا؟ جی الحمدللہ میرا ہی بیٹا. اور یہ پکڑے اپنی بیٹی. سامنے والے نے بچی کو اٹھا کر گال پر پیار کرتے اپنے کندھے سے لگا لیا. ساتھ ہی بولے, آپ کی مدد کا بہت شکریہ. ویسے آپ کے بیٹے کی شکل میری ایک عزیز جان ہستی سے مل رہی ہے. ذرا غور کریں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بیٹے کی ناک میری ناک سے ملتی ہے؟ شانزے کا دماغ بھگ سے اڑا. پیچھے مرو تم ذلیل انسان. وہ اسے گھورتی ہوئی ابراہیم اور اس آدمی کے درمیان کھڑی ہوگی. سچی بات تو یہ کہ تم مجھے پہلی نظر میں پاگل معلوم ہوئے تھے. ہاں ہو سکتا ہے. بہرحال ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. اللہ حافظ. مزید کچھ کہے بغیر وہ لبے لبے ڈگ پڑتا وہاں سے ہٹ گیا. ان لوگوں کی مطلوبہ پرواز کا بھی اناؤنس کیا جا رہا تھا. ماں بیٹا اپنی منزل کو روانہ ہو گئے. بھائی تو واقعی کھسکیا لگ رہا سی دماغوں ویلا آدمی. لاہور سے واپسی کے بعد اس نے خود امی کو رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ بس بھابھی اور ابو وغیرہ سے بات کرتے فون بند کر دیتی. اور بھائی ضرورت بھی کیا تھی یہ کہنے کی کہ آپ بیل مجھے مار. پر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب اس کے ساتھ ناراضگی ہونے کے باوجود اماں نے خود ہی رابطہ کر لیا. اس دن وہ ابراہیم کے پیرنٹس نائٹ سے ہو کر آئی تھی اور رپورٹ اچھی ملنے کی وجہ سے موڈ بھی خوشگوار تھا. اماں کی آواز سنتے ہی ان کو بھرپور مکھن لگانے کا پروگرام بنا چکی تھی.
السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ اچھا کہ آپ نے اب مجھے معاف کر دیا، سچی میں بہت مشکل سے آپ کے ساتھ بات کے بغیر اتنے دن گزارنا۔ وعلیکم السلام، ابھی تک تو زندہ ہی ہوں، اور ورنہ تم نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی مجھے ذلیل کر کے خودکشی پر مجبور کرنے میں۔ ہائے اللہ، کیسی باتیں کریے، مرے آپ کے دشمن۔ اماں پلیز غصہ تھوک دینا، میں تھوڑا شادی سے انکاری ہوں، بس لے آئیں کوئی بندے کا پتر بھائی، پھر اگر کچھ کہوں تو نام بدل دینا۔ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے شیخی بگاڑی، دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی شاعری۔ یہ بات ہے؟ اماں نے پوچھا تو فٹ سے بولی، تو اور کیا، اب بتائیں سب ٹھیک ہے؟ ہاں کرم اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے، بس تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ شانزہ تمہارے ابو کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ شانزہ نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی حد ہی ہوگی اماں، پھر شروع ہوگی؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے ٹاپک چھوڑ دیں۔ میں یہ ٹاپک اس لیے نہیں چھوڑ سکتی شانی، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے تمہاری کمائی کھانے کا کوئی شوق ہے، اور نہ ہی گدھوں کی طرح کام کی مشق میں جتے رہنا پسند ہے۔ بس تمہیں تمہارے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب تم مزید کوئی بکواس کے بغیر میری پوری بات سنو گی۔ تمہاری شروع سے یہی رٹ رہی ہے نا کہ شادی کر لوں گی مگر اپنی شرطوں پر، تو وہی بتانے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ تمہارے ابو اس فیملی کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے رشتہ بھیجا تو تمہارے ابو اور بھائیوں نے پوری چھان بین کی، اور پھر خود لڑکے سے بات کر کے تمہارے ابو نے تمہاری ساری شرطیں بتا دی۔ اب یہ تمہاری خوش بختی ہے شانی، کہ اسے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ ہارون سلجھا ہوا اور میچور لڑکا ہے، تمہارے لیے اس سے بہترین انتخاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اماں بولتی جا رہی تھی اور حیرت کے مارے اس کی زبان سلب پڑی تھی، دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ اماں مزید اس رشتے کے فوائد پر دل و جان سے روشنی ڈالنے میں مصروف تھی۔ نہ اس ابراہیم کو ساتھ رکھنے پر اعتراض ہے، نہ تمہارے جاب پر، نہ اکیلے رہنے پر، اور سب سے اہم، اس کو تمہاری سابقہ ڈائیورس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا اچھا رشتہ تو اللہ کی جانب سے کوئی خاص انعام ہی ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہاں میں جواب دے دیا۔ اس نے ریسیور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ہاتھ کی کپاہٹ کو کم کرنا چاہا۔ منگنی کے چکر میں پڑنے کے بجائے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ سیدھا نکاح ہی کرنا چاہیے۔ وہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھوایا تھا، جو آپ کی ہر بات بلا چوچڑا کیے مان گیا ہے، اس کی خامیاں بھی تو دیکھ لینی تھی۔ تم بس اب گھر آ جاؤ، چھٹی لے لو یا نوکری چھوڑ کر آ جاؤ، شادی کے بعد پھر دیکھ لینا۔ سامان وغیرہ تو پہلے تیار پڑا ہے، بس کپڑے زیور وغیرہ لینا پڑے گا، وہ بھی جب پیسہ جیب میں ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 ہفتے بعد کی تاریخ فائنل کر دی ہے، سارا کچھ فائنل کر دیا، اور اس کو اب بتا رہی ہیں جس نے بھگتنا ہے۔ تم بس فوراً گھر آ جاؤ۔ اور ہاں ایک اور بات، ہارون کی ایک 2.5 سال کی بیٹی ہے، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ مرد ہو کر تمہارے بیٹے کو قبول کرے، تمہیں تو ویسے بھی بچے بہت پسند ہے۔ اس کی برداشت جواب دے گی۔ فون بند کر دیا، کارڈلیس ہاتھوں میں تھا، ساکت سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ آخر یہ سب کیسے گیا، اور اتنی جلدی؟ اس نے تو شرطیں رکھی اس لیے تھی کہ کوئی مائی کا لال اور کسی اور کے مرد کے بچے کو اپنے بچے سے پیار و تحفظ دے سکتا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے معاشرے میں تو ناممکن۔ اس لیے وہ اپنے حال میں مگن تھی، شادی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچا تک نہ تھا۔ یہی خیال تھا کہ اماں آخر کب تک رشتے ڈھونڈتی رہیں گی، تنگ آ کر خود ہی یہ سلسلہ ترک کر دیں گی۔ مگر یہ کیا ہو گیا، یہ تو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا ورب بھی کر سکتی ہے، اور یہ فضول لوگ کیسے ہیں کہ لڑکی سے ملے بغیر ہی شادی پکی کر دی۔ کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موڈ سب غارت ہو چکا تھا۔ جانتے ہیں نا سب کے، چاہے جتنی بھی لڑکی بولڈ ہو، مگر باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی، باپ کی نظریں نہیں جھکا سکوں گی، تبھی مجھے ایسے بے علم رکھ کر وار کیا۔ ابراہیم اپنے کمرے سے باہر آیا تو اسے روتا دیکھ کر تشویش سے فوراً اس کے پاس ہے۔ ممی سب ٹھیک ہے نا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے چونک کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے کارپٹ پر 2 زانوں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ ارے ان کو کیا ہوا؟ اس نے فون اٹھا کر نانا کا نمبر ڈائل کیا۔ نانا والسلام بیٹے، ممی ٹھیک ہے؟ نہیں اس لیے تو فون کیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹے، جانتے تو کہ کتنی جذباتی ہے، تم اپنی تیاری کرو، تمہارے عادل ماموں تم دونوں کو لینے آ رہے ہیں۔ نانا عام طور پر تو میں اور ممی خود ہی چلے آتے ہیں، پھر اس دفعہ کیا وجہ کہ ماموں خود لینے آ رہے ہیں؟ بس بیٹے جب تم آ جاؤ گے تو بہت اچھا سا ایک سرپرائز دوں گا۔ اچھا نانا جی، جیسے آپ کی مرضی، مگر پلیز ممی کو کال ضرور کر لیجیے گا، مجھ سے ان کی اداسی نہیں دیکھی جائے گی۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہیں پھر سے نانو جی نے کوئی رشتہ تو نہیں ڈھونڈ لیا؟ دوسری طرف شفقت صاحب دل کھول کر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ بس سمجھو اس دفعہ ممی بولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ نانو نے اگلے پچھلے سب حساب بے باک کر دیے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ 100% بیٹا جی، یہ ناممکن ہے نانا، ممی کو نانو نے اتنی آسانی سے کیسے آؤٹ کر دیا؟ اس دفعہ ہو گئی ابھی ڈیئر، تم ماسی سے بولو تمہارا اور ممی کا سامان باندھ دے، لمبی چھٹی ہے۔ سپر، ابھی بولتا ہوں، ماموں کب تک آئیں گے؟ کل آئے گا۔ اوکے نانا، سی یو، خدا حافظ ابھی۔ ممی تو ایسی کلین بولڈ ہوئی ہے نا۔ دوسرے دن رات کو وہ لوگ لاہور پہنچے، گھر کا تو ماحول ہی بدل گیا تھا۔ بڑی دونوں باجیاں اس کی آمد سے پہلے ہی آ چکی تھی، تینوں بھابھیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اماں کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر ہی ٹک رہے تھے۔ مبارک مذاق، مبارکباد دی، کہکے، ڈھولک، گانے، سبھی کچھ اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا نا کہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جانے کی آپ لوگ کو اتنی خوشی ہے، تو یقین مانیے ابھی کسی بھی ایرے گہرے کی گردن پر چھری مار کر کب کی آپ کی خوشی کا سامان کر چکی ہوتی۔ پریشانی، یہ خوش نصیبی تو ہارون کے حصے میں لکھی جا چکی تھی، کوئی ایرا گہرا کہاں سے آتا؟ باجی نے اس کے پھولے ہوئے چہرے پر پیار کیا۔ بڑی بھابھی بھی اس کی معلومات پڑھانے لگی۔ ویسے شانی بندہ ہے دل گردے والا، بذات خود آ کر ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ابو کے ساتھ سارے معاملات طے کر کے گیا۔ وہ جو پہلے جلی بھنی بیٹھی تھی، مزید تب کر میری طرف سے بھاڑ میں جائے، نہ جانے منحوس کہاں سے ٹپک پڑا۔
सोच समझ कर बोलो क्या बोल रही हो, अब तुमने भी इसके साथ ही जाना है जहाँ वो जाएगा। भाभी ने याद करवाया तो बेबसी से घूर कर रह गई, जबकि बाकी सारी आवाम के कह बुलंद हुए, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। खुश तो सभी थे, मगर जो रोशनी अम्मा के चेहरे का हाथ किए हुए थी, न जाने कि वो इस खुशी के अब्दी होने की दुआ करने से ख़ुद को ना रोक पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सारी नाराज़गी गुस्सा भुलाए इनके गले लग गई। इतना कम वक्त होने के बावजूद सारे इंतजामात बगैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल होते चले गए। बाकी तो सब ठीक था, मगर एक बात इसे मुसलसल हैरान करी थी, और वो ये कि हारून की फैमिली से कोई भी इससे मिलने की नीयत से एक दफ़ा भी नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? जब ना रह पाई जाकर बराह रास्त अम्मा से ही पूछ लिया, अम्मा जो लोग आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाने वाले हैं, क्या इनको मुझसे इतनी भी गर्ज नहीं कि एक दफ़ा ही यही देख जाते कि लड़की की आंखें भैंगी वैंगी तो नहीं? अरे बात पक्की होने से पहले इतने सारे चक्कर लगा चुके हैं बेचारा, और अब दिन ही कितने रह गए, तैयारी करेंगे इधर के गेड़े लगाएं। वैसे भी घर में अफराद ही कितने हैं, अब्बा तो इसके बेचारे हैं ही मौजूद, बहनें अपने घरों वाली, एक भाभी रह जाती है, वही सब तैयारी करिए, चलो किस्सा ही ख़त्म। इस दिन एक तो जूते ख़रीदने थे, वहाँ से भी फिर पार्लर जाना था। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रही थी, जब पार्लर से कुछ दूर ही इसने अचानक गाड़ी रोक दी और देर से गाड़ी मोड़कर पास से गुजरती कार को और देखने लगी। यहाँ क्यों रुक गई? आपने देखा इस गाड़ी में इब्राहिम था? इब्राहिम अब्बू के साथ होगा, यहाँ कहाँ? एवं तुम्हें शक हुआ होगा। आपा और भाभी की बात पर कान धरने की बजाय इसने बैग से फ़ोन बरामद करते अब्बू का नंबर मिलाया। अब्बू जी, क्या इब्राहिम आपके साथ है? हाँ, इधर ये क्यों? आप मेरी इससे बात करवा दें प्लीज़। क्या बच्चों वाली बातें करिए शानी, मैं इधर मसरूफ़, और तुम भी जिस काम से निकली ध्यान से मुकम्मल करके घर आओ। इब्राहिम इधर ही अपनी बात पूरी करके इन्होंने कॉल काट दी। आई डोंट बिलीव इट, अब्बू ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। हैरत ही तुम भी तो एवी सी बात का इशू बना लेती हो। कमाल करती हैं आपा, मैंने इब्राहिम को किसी गैर आदमी की गाड़ी में जाते देखा। आपके ख्याल में ये एवी सी बात है? वो किसी गैर के साथ नहीं था, बल्कि हारून के साथ था। आपा जज्बातीपन में राज खोल गई और शान से थक से रह गई। इब्राहिम हारून के साथ क्यों है? वो कहाँ से अजनबी नहीं है? किसकी मर्ज़ी से वो इस आदमी के साथ गया था? शानी, हारून को गैर तो नहीं, 2 दिन बाद इसी के साथ तुम्हारी शादी है। हो रही है शादी आपा, अभी हुई नहीं है। नो, दिस इज़ टू मच टू बियर। एक तो आप लोगों ने उठाकर आनन फानन रिश्ता तय कर दिया, शादी रखती, अब मुझे खबर भी नहीं, और वो आदमी मेरे बच्चे को साथ लिए घूम रहा है। कोई हद होती है आपा बर्दाश्त की। मैं जानती तक नहीं हूँ कि वो आदमी कैसा है। क्या खबर कोई कातिल है, गुंडा है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश और खुशी की खातिर खामोशी। तो प्लीज़ इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो भाई शानी, तुमने तो खड़े खड़े हारून को गुंडा मवाली न जाने क्या क्या बना डाला। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ, बहुत ही काबिल भरोसा आदमी है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, जल कर कहने के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए घर की राह ली। पिछली सीट पर मौजूद भाभी ने जब गाड़ी मतलूबा मंजिल की बजाय मुखालिफ सिम में जाती देखी तो बोलना ज़रूरी जाना। अब क्या गज़ब करियो, आज का टाइम दिया हुआ शेड्स वाली ने, तुम्हारा फिशल करने वगैरह करेगी। जवाब में वो मोड़ काटते हुए फाड़ खाने को दौड़ी थी। फाड़ में गया फिशल? आप फ़ौरन से पहले से अपने बार कबाचे को फ़ोन करें कि अभी मेरे बेटे को घर पे छोड़ कर जाए, नहीं तो मैं ये शादी का प्रोग्राम अभी भाड़ में फेंक दूंगी। एक झटके से गाड़ी घर के सामने रोककर बीबी शान से बहन और भाभी को अरे अरे करता छोड़कर ये जा वो जा। शान से ने तो चंगा तोन के रखा है सारे का लिया बर्दाश्त एक आने की नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ खाला, आखिर ये कैसे निभा करेगी नंद और सास के साथ? ये फूले मुँह के साथ बागीचे में चक्कर पे चक्कर काटे चली जा रही थी। वही कुर्सियों में से एक पर अम्मा, एक पर अब्बू और तीसरी पर फैसल बैठा किन्नू पे किन्नू खाया जा रहा था। जितनी देर से हाथ और मुंह चल रहे हैं, तुम्हारे कोई अंधा भी देखकर समझ जाए कि मुफ्त के माल पे हाथ साफ करने के नादर मौके से फ़ायदा उठा रहे हो। शानजे की बात पर फैसल ने हाथ उठाकर इसका लॉन्ग मार्च एक लम्हे को रुकवाया। शानी, अल्लाह सच्चा जानता है कि जब से मुझे खाला ने कहकर किन्नू पेश किए कि खाओ बेटा, शानी के ससुराल से आए हैं, यकीन जानो हाथ रुक ही नहीं रहे, ना ही नीयत भर रही है। फिर तो ऐसा करो कि फट जाना पर हाथ ना रोकना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद ना ये ससुराल रहनी है ना किन्नू आने हैं। शान से अपनी ज़बान को लगाम दो, जो मुंह में आता है बके जाती हो। इम्मा ने बुरी तरह लड़ाड़ा। तो पता करवाए ना, आखिर वो आदमी इब्राहिम को लेकर अभी तक आया क्यों नहीं है? मेरी यहाँ जान पर बनी हुई है, और आप लोगों में से किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत हो गया अबू, बस अब आप फ़ौरन मुझे इस हारून नामी आदमी का घर का पता नहीं, मैं खुद जाकर इसे लेकर आती हूँ। चलो फैसल, उठकर गाड़ी निकालो। इसने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी फैसल की जाने बेचारी से कैच करते हुए इसने फ़ौरन खाला की गोद में डाल दिया। ना बाबा, मैं किन्नू छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता। वापसी तक ख़त्म हो गए तो फिर ओए होए, फैसल को कितने खदशात है। वैसे यार किन्नू तो रिस्क लेना तो बनता ही नहीं ना, किन्नू वो भी मुफ्त दे ना। फैसल तू ना जाइए भौंकन दे इनू। उफ लालची मोटे बंदर, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। वो इससे मायूस होकर वापस अब्बू की तरफ आए। अब्बू जी प्लीज़ चले ना मेरे साथ। शांति, ये क्या तुमने बच्चों वाली जिद लगा रखी है? अभी तुम्हारे सामने मेरी बात हुई है, वो बच्चा कह रहा है कि कुछ देर तक पहुंच जाएगा, तो फिर मसला क्या है? मेरा मसला ये अब्बू जी कि इब्राहिम इस आदमी के साथ क्यों भेजा गया? ये कितना कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो समझ में ना आ सके। भाई आसान सी बात है, हारून शादी से कबल कुछ वक्त इब्राहिम के साथ गुजारना चाहता है। हालांकि अब्बू इसकी शादी मुझसे तय पाई है, किसी ने मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया। लो जी, खोदा पहाड़ों निकला चूहा। तो सीधी तरह बोलो ना कि तुम भी हारून के साथ डिनर पर जाना चाहती थी। एवं तब से इब्राहिम लगा रखी है। खालो लगाए हारून को फ़ोन कि इस बेचारी को भी ले जाए, नहीं तो ये यहाँ पर जल कर काली हो जाएगी। मेरी जुत्ती जाती है किसी के साथ डिनर पर। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना फैसला कच्चा चबा जाती। वाह भाई, बड़ी एडवांस जुत्ती है। वही खड़े इसने अपने पाँव से जूता उतारा और रखकर फैसल को निशाना मारा।
خبیث انسان، میری یہاں جان پر بنی ہے، تمہیں ٹھٹے سوچ رہے ہیں۔ فیصل ہونے تینوں راہ میں جتی کھا کے سکون سیٹ تھا کہ کنو کھا لا، جتی کی بجائے کنو کھانا رہتا۔ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے کہ رات کا کھانا بھی احتجاجاً گول کر دیا۔ اس پر یہ انتہا بھی یہ ہوئی کہ کسی نے ایک دفعہ بھی آ کر پوچھنا گوارا نہ کیا، چل وہ چنگی ہوئی تیرے نہ تھے کہ آخر کھانے سے کیا غصہ۔ جلی بھنی بیٹھی تھی جب موبائل پر آنے والی کال نے توجہ کھینچی۔ نمبر کوئی انجانا ہی تھا، اس لیے لٹھ مار انداز میں اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ٹریفک کے شور کے علاوہ کسی انسان کی آواز نہ ابھری۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد وہ پوری طرح گرج کر بولی، بھائی بتانا ہے کہ یہ نمبر کس خوشی میں ملایا تھا، یہ لائن کاٹ دوں۔ اطلاع کے مطابق تم کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ دوسری جانب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز کو پہچاننے کی کوشش تو کی مگر بے سود۔ اچھا، کس ٹی وی چینل والوں کو یہ اعزاز ملا یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے نشر کرنے کا، اور آپ حضور اپنا تعارف بھی کروا رہے تو مہربانی ہوگی۔ یہ سوال مجھ سے 2 دن بعد پوچھنا، گردن اکڑا کر جواب دوں گا کہ میں تمہارا شوہر بات کر رہا ہوں۔ اس لیے وقت کوئی تعارف دینے کی نیت سے نہیں کیا فون، صرف یہ عرض کرنے کو کیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ ابراہیم کو تمہاری فیملی تمہارے علم میں لائے بغیر میرے ساتھ بھیجتی رہی ہے۔ مجھے یہ خوش فہمی رہی کہ تمہاری اجازت سے آتا ہوگا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کھڑی کھڑی سنانے کو، مگر اماں کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر مجبوراً بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ خیر یہ بھی میں نے نہیں کہا، جس انسان کو میں جانتی تک نہیں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ مر کے بھی کہیں نہ جانے دوں۔ اچھی بات ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میرے لیے ضروری تھا یا نہیں، پر ابراہیم کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ ہماری شادی سے پہلے مجھ سے مل کر مجھے کچھ جان لیتا، کیونکہ اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی ایک بچہ بعض اوقات ذہنی طور پر قبول نہیں کر پاتا، تو سوچو ہمارے لیے کس قدر مسئلہ ہوتا۔ مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابراہیم بہت سلجھا ہوا برائٹ بچہ ہے، اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ میچور سوچ کا مالک ہے۔ مجھے اس سے مل کر حقیقی خوشی ملی ہے، سو پلیز اب تم آنٹی لوگوں پر مزید غصہ نہ کرنا۔ شان بس خود پر ضبط کر کے وہ مزید کہنے لگا، تمہاری طرف سے مجھے 1-2 اور بھی سوال موصول ہوئے، بھلا کب؟ تمہارا گلہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے، میری فیملی سے کوئی بھی تمہیں ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو لگے ہاتھوں اس کا جواب بھی سن لو۔ جو سسٹر ادھر ہیں اسے آج کل سفر کی اجازت نہیں، دوسری دونوں ملک سے باہر ہیں، اینڈ ٹائم پر پہنچ رہی ہیں۔ ادھر بھابھی ہیں تو وہ آج کل بازاروں کے چکر لگا لگا کر گھن چکر بنی ہوئی، پیچھے بچے بابا اور میں، اور بابا تو کہیں اتنا آتا جاتے نہیں ہے۔ ہاں، ہونے والی بہو کو ملنا دنیا کے غیر اہم ترین کام ہے، اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اب رہ گیا میں تو اس وقت تمہارے گھر کے قریب ہی موجود ہوں، اگر تمہارا حکم تو ابھی اپنے 10 ضروری کام چھوڑ کر سر کے بل حاضر ہو جاتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، مری جا رہی ہے میں تم سے ملنے کو، ایک تو میری عجوبہ فیملی، کیا کروں میں ان کا، ایویں پکڑ کر ذلیل کروا دی، اب کیا ضرورت تھی اس کو یہ سب بتانے کی؟ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے کال کاٹ دی۔ دیکھتے سی کڈا حکم دا غلام، تمہارا حکم ہو تو میں ہونے آ جاؤں، ماں صدقے چلی جاوے، ایڈی فرما برداری تھے تیری ہارون صاحب۔ پر دل میں اطمینان نہ تھا، بھلا ایسی ہوتی ہیں شادیاں؟ خیر ان لوگوں کو بس مجھے رخصت کرنے کی جلدی ہے، بعد میں جو مرضی ہو۔ غصے میں بدگمانی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، شادی کے سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ اتنا کم وقت ہونے کے باوجود سب کچھ احسن طریقے سے انجام پا گیا۔ شان سے شفقت نے اپنا آپ ہارون کے نام لکھ دیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے اس نے ہر وہم کو ذہن و دل سے نکال کر پورے خلوص کے ساتھ نیا تعلق جوڑا تھا، یہ سوچ کر کیا پتہ اللہ نے اس بندے کو خاص میرے لیے بنایا۔ مگر رخصتی کے وقت پھر دھچکا لگا جب آبی نے اسے لہنگا بدل کر ہلکا سا جوڑا پہننے کو کہا، جس پر فوراً سوال اٹھایا، کہ ایسا کیوں؟ آپ آرام سے بولی، کراچی تک کیوں بھاری لہنگے کے ساتھ سفر کرو گی؟ مگر کراچی کیوں جانا ہے؟ ایک تو شانی تمہارے سوال کبھی ختم نہیں ہو سکتے، بھائی ہارون کا تعلق جب کراچی سے تو جائے گا بھی وہیں ادھر ہی نا۔ چلو جلدی سے اب لباس بدل لو، سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایئرپورٹ جانا ہے۔ پھر تو کراچی آنے تک اس کا ذہن اس نئے ہونے والے انکشاف پر ہی ادھیڑ بن میں پڑا رہا۔ سارا راستہ ساتھ بیٹھی خاتون جو کہ خود کو ہارون کی خالہ بتا رہی تھی وہی بولتی ہیں، شان سے بس ہوں ہاں میں سر لاتی رہی۔ ساری فیملی ایئرپورٹ تک سی آف کرنے آئی تھی، یہ جان کر بھی دل کو سکون تھا کہ ابراہیم بھی کراچی جا رہا ہے۔ اس دوران سبھی نظر آئے سوائے اس کے جس کا نام ہارون تھا، وہ اب واقعی گردن اکڑا کر خود کو اس کا شوہر بولنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سے گاڑی نے لے کر بخت ولا آئی تھی جو کہ پورے جوبن کے ساتھ روشنیوں میں گھرا ہوا تھا۔ بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر وہاں رکی تھی، انہی میں سے ایک سے وہ برآمد ہوا، ڈارک سلور گرے ڈنر سوٹ، دراز قامت، روشن چہرے پر فتح مندی کی کھلتی مسکراہٹ جو کہ اس کی خوبصورت شخصیت کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ آج وہ حقیقی طور پر خوش تھا، آخر اتنا بڑا بلکہ ناممکن نظر آتا محاذ اتنی آسانی سے مار لیا تھا۔ شانزے کی گاڑی سیدھی پورچ میں رکی، اس کے استقبال کو ہارون کی بہنیں اور بھابھی پھولوں کے ہار لیے پہلے سے وہاں موجود تھی، جن کو پہچانتے شانزے لڑکھڑا گئی۔ اس لڑکھڑاہٹ کا نوٹس اور کسی نے لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہارون نے ضرور لیا تھا۔ ایسا بھی کی دیکھ لیتا شانزے صاحبہ، کیونکہ وہ بالکل اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ شانزے یہ بھی بھول گئی کہ آج اس گھڑی وہ نئی نویلی دلہن ہے، اور دلہنیں یوں آنکھیں پھاڑ کر منہ کھولے سب کو نہیں دیکھتی۔ اس نے لہنگا تو اتار دیا تھا، مگر جو فراق پہنا تھا وہ بھی کام والا ہی تھا، گہرے سبز رنگ میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ رئیس ایک اثر اندر ابلتے غصے نے ایکسٹرا بلش آن لگا کر پوری کر دی۔ سبھی خواتین نے باری باری اسے ساتھ لگا کر پیار کیا، مگر شانزے کے ہاتھ پہلو میں گرے رہے، کسی قسم کا کوئی خوشگوار رد عمل ظاہر نہ کر پائی۔ دوسری جانب شاید کوئی منتظر بھی نہ تھا، اس لیے ڈھیروں پھولوں کی پتیوں کی چھاؤں میں اسے اس کے کمرے میں تک پہنچا دیا گیا۔ کوئی بھی رسم کرنے سے ہارون نے خود ہی منع کر دی، یہ سوچ کر کہ اگر وہ مہمانوں کے سامنے پھٹ پڑی تو پھر حقیقت بھی یہ تھی کہ اس کا ذہن پوری طرح معاف تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی دغا بازی، اتنا بڑا جھوٹ، آخر کیوں؟ اب ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا، سبھی الجھنیں حل ہو گئی تھی، اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کرتے
ساری روشنیاں گل کر کے ان لوگوں کو منہ نوچ لے، بیچ بازار میں کھڑا کر کے ان کی اگلی پچھلی ساری نسلوں کو گالیاں دے، آخر کیا سمجھ کر کھیل کھیلا گیا؟ ایسا بھی کی ہو گیا بی؟ مہمان وغیرہ سبھی باری باری رخصت ہوتے جا رہے تھے، وہ خود باہر دروازے پہ کھڑا سب کو الوداع کہہ رہا تھا۔ اس کی بہنیں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر ہارون کے اصرار پر جانا پڑا۔ آخر میں بھابھی نوکروں کو ضروری ہدایت دیتی ہوئی اس کے قریب آئیں۔ ہارون، مجھے لگتا ہے شانزے کو کافی صدمہ ہوا ہے، ہمیں اس کو پہلے سب سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب نہ جانے وہ اس رشتے کو قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس کے لب مسلسل مسکراتے، غصہ کرے گی، چیخیں چلائے گی، ناراضگی دکھائے گی، اور یہ سب کرنا اس کا حق بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ حقیقت نہیں بدل سکے کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتے ہوئے کھل کر مسکرایا۔ بدتمیز کہیں گے، تمہارے دانت نکلے اندر اس بیچاری پہ نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ بیچاری؟ اوہو، خدا کا خوف کریں کھائیں، وہ کہاں کی بیچاری ہوگی، پوری ایک نمبر کی آفت ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کیسے جاؤں، سوچ رہا ہوں ہیلمٹ پہن کر جاؤں۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ایک ہاتھ رسید کے اور باہر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں ان کا بڑا بیٹا چمن گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ ماں کے بیٹھنے کے بعد چمن نے سر باہر نکال کر اسے مخاطب کیا۔ اوکے چاچو، چاچی سے تو سلام نہیں لینے دی، بہت ظالم قسم کے شوہر ثابت ہونے والے ہیں۔ میری پیاری چچی کو میری طرف سے بیسٹ آف لک بول دینا، میری ساری ہمدردیاں ان کے لیے۔ ہارون نے ہنستے ہوئے سے گورا، میری رائے میں پتہ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلتا کر رہا کہ کوئی میری زوجہ سے ہمدردی جتائے۔ گستاخ لڑکے، فوراً نکلو اور پہنچ کر کال مار دینا۔ اوکے باس، اللہ حافظ۔ چوکیدار کو دروازہ بند کر لینے کا بول کر خود اندر کی جانب بڑھایا۔ زری اور ابراہیم وہیں سٹنگ روم میں موجود تھے۔ ہاں تو پارٹنر، کیا صورتحال ہے؟ ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہارون مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا، پر آپ کو شوق چڑھا تھا سرپرائز دینے کا۔ اب اندر جا کر اپنے کمرے کا حشر دیکھ لیں، بڑی بات ہوگی جو آپ پہچان بھی گئے کہ وہ آپ کا ہی کمرہ ہے۔ یار اب اتنا تو نہ ڈرو، آخر تمہاری ماں کوئی ناری مخلوق تو نہیں ہے تو انسان ہی۔ اب مجھے تھوڑا جائے گی، کیا خیال ہے اندر اس کے پاس چلیں؟ ہاں کیوں نہیں، پر جانے سے پہلے مجھے کسی آس پڑوس میں بسنے والے ڈاکٹر یا نرس کا نمبر ضرور نوٹ کروا دیں۔ ابراہیم کی بات پر اس نے فلک شگاف کہہ کر مارا۔ ایک بات میں تم سے ملتے ہی جان گیا تھا، تم انتہائی ذہین بچے۔ بہت شکریہ، وہ تو میں ہوں۔ اچھا دادا جی، یہ تو بتاؤ تم دونوں کچھ کھاؤ گے؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ابراہیم کا جواب نفی میں ہے، جبکہ زری نے کوئی جواب دینے کے بجائے دونوں بازو اس کی طرف اٹھا کر گود میں اٹھانے کا مطالبہ کیا، جس پر ہارون نے فوراً اسے اوپر اٹھا کر اس کے نرم گالوں پر پیار کیا۔ میرا بچہ تھک گیا، جانی کچھ کھانا ہے؟ نہیں بابا، نینی کرنی ہے۔ اچھا چلو پھر چینج کر لو۔ نہیں بس نینی کرنی ہے۔ زری کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بابا کی جان زیادہ ہی نہیں تھک گئی؟ چلو آؤ ابراہیم، میں تمہیں کمرہ دکھاؤں، تم بھی چینج کر کے سو جاؤ، باقی کا شو کل صبح دیکھیں گے۔ سٹنگ روم سے نکل کر بڑا سا ہال عبور کرتے وہ کونے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بتیاں چلائیں۔ کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ زری کا چھوٹا بیڈ ڈارک پنک رنگ کے بستر کے ساتھ سجا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں رکھا سنگل بیڈ تیز اور ہلکے نیلے رنگ کے کور سے سیٹ تھا۔ ابراہیم، ادھر ڈریسنگ روم میں موجود الماری میں تمہارے کپڑے وغیرہ رکھے ہیں، جلدی سے بدل کراؤ، میں تم لوگوں کے لیے دودھ منگواتا ہوں۔ ابراہیم سر اس بات میں ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے گود میں اٹھائی ہوئی زری کو اس کے بیڈ پر لٹا کر اس کے جوتے اور پونیاں اتاری۔ زری نیند کی وادیوں میں گھومنا شروع ہو چکی تھی۔ انٹرکام پہ بچوں کے لیے دودھ لانے کا بولا۔ جب تک دودھ آیا ابراہیم واش روم میں وغیرہ سے فارغ ہو کر بیڈ پر آ چکا تھا۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے ہارون کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہارون چونکا۔ کیوں نہیں یار، جو مرضی پوچھو۔ جو اندر الماری میں رکھے اتنے سارے کپڑے کیا صرف میرے؟ میری جان، کوئی شخص؟ سوئی ہوئی زری کے منہ میں فیڈر دے کر اس کا بستر درست کرنے کے بعد ابراہیم کے بیڈ کی قریب آیا۔ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، اس کے علاوہ جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے فوراً بتانا۔ ابراہیم کو اچھی طرح رضائی سے کور کیا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا پڑے، پیچھے سے تم نے ممی اور زری کا خیال رکھنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ممی کا غصہ اتر جائے گا؟ آئی ہوپ سو۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے ابراہیم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور لائٹ بند کرنے کے بعد دروازہ بھی بند کر کے باہر ہال میں آ گیا۔ کتنی دیر تک وہیں صوفے پہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ ٹائی کھول کر اوپر والا بٹن کھولا، ہاتھ بڑھا کر کارڈلیس اٹھا کر مطلوبہ نمبر ملایا۔ دوسری جانب بھی جیسے کوئی انتظار میں بیٹھا ہو، پہل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ حالانکہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ یقیناً پریشان ہوں گے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس سے ابھی بات کریں اور ساری صورتحال بتا دیں۔ میں نہیں چاہتا دن چڑھنے پر وہ کوئی جذباتی فیصلہ کرے، پہلے سے سچ بتا دیں۔ اس سے کمرے میں تنہا بیٹھے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آخری دفعہ جو اس کے پاس آیا تھا وہ ہارون کی بھابھی تھی، جو کہ چاہتے ہوئے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ جا رہی ہیں، اگر کوئی چیز چاہیے تو بلا جھجک بتا دی، مگر وہ جواب میں سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ ان کے کسی سوال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بھابھی گئیں تو اس کے بعد غصے کی شدت اور بے بسی کے احساس نے غلبہ کر دیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے واپس مڑی، اپنا سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینکا، دوپٹے کی پینے نکال کر وہیں اچھال کر واش روم کا رخ کیا۔ اچھی طرح دھو کر سارا میک اپ صاف کیا، ٹھنڈے پانی کے 2-4 گھونٹ بھر کر باہر آ گئی، مگر اندر کی آگ ویسے ہی جل رہی تھی۔ ایک نظر سلیقے سے سجے کمرے پر ڈالی تو احساس ہوا وہاں کوئی بھی روایتی قسم کی ڈیکوریشن نہیں کی گئی۔ اتنا بڑا ڈرامہ رچا کر ہم لوگوں کو اتنی آسانی سے بیوقوف بنا گئی کمینے لوگ۔ اماں ابو کی کیا حالت ہوگی جب انہیں اصلیت کا علم ہوگا؟ یقیناً کوئی فرضی بھابھی ہمارے گھر بھیجی ہوگی، پر اس کو ابا کے دوست کا بیٹا کیوں کہا؟ اس نے بول دیا ہوگا اور اماں نے شکر کیا ہوگا کہ چلو کوئی شرطیں ماننے والے تو آئے۔ بڑے طریقے سے تم نے یہ سب کیا ہارون، وقت پر یاد رکھنا جیت تمہاری نہیں ہوگی۔ ہاتھ میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے کاسمیٹکس فرش پر ڈھیر کر دیے۔ پرفیومز اور کریم کی شیشیاں یہ ستم برداشت نہ کر پائیں، جبکہ ہیئر جیل نے سامنے دیوار پر بھی نقش چھوڑا۔ صوفے کے سامنے والی ٹیبل پر بڑا خوبصورت تازہ گلاب کی کلیوں کا گلدستہ گلاس واز میں سجا ہوا تھا، جسے نفرت کے ساتھ کھسوٹ کر بکھیرنے کے بعد وہی گلدان اٹھا کر پوری قوت سے میز پر دے مارا۔ میز کا تو کچھ نہ بگڑا، پر گلدان کا کرسٹل احتجاجاً ہر طرف بکھر گیا۔
काश हारून वक्त भी कोई क्रिस्टल का पीस होता जिसे दीवार में मार कर वो यहाँ से चली जाती, मगर रुकूंगी मैं यहाँ अभी भी नहीं। मुझे अब्बू को बताना चाहिए। क्रिस्टल के टुकड़ों से बचती बचाती बेड की दूसरी साइड वाले दराज पर रखे अपने हैंड बैग तक आई। सारा बैग छान मारा, मोबाइल नहीं मिला। फिर याद है कि वो तो बड़ी आपा ने ले लिया था, ये कहकर कि सुबह ले आऊँगी। अब मुसीबत सुबह होने तक इंतज़ार करूँ या फिर बाहर निकल कर घर की लाइन ढूंढूँ। मगर मैं बाहर गई तो कोई ना कोई फ़र्द टकरा जाएगा, जबकि मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। दिन निकलने पर ही देखूंगी। वैसे भी इस वक्त अम्मा लोगों को बता कर क्या परेशान करना है, कुछ देर तो वो खुश हो ले। मैं सुबह इस्लामाबाद चली जाऊँगी, मुनासिब तरीके से बता दूँगी ताकि इन्हें ज़्यादा दुख ना हो। कितने आराम से तुमने मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छीननी चाहिए हारून। मैं इसे तुम लोगों से बहुत दूर ले जाऊँगी। इसके बॉस ने 2 महीने पहले से अपनी दुबई वाली ब्रांच में काम करने की ऑफ़र दी थी, जिसे तब तो इसने रद्द कर दिया, मगर अब इसका ज़हन बड़ी तेज़ी से अगला लाया हमल तैयार कर रहा था। अपनी सोचों में इस पूरी तरह गर्क थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक फ़ौरन न सुन पाई। जब तवज्जो उधर हुई, सिर्फ एक पल को इसके दिल की धड़कन रुकी थी, और वह पल बड़ा मुख्तसर था। इसने घुटनों से सर उठाकर दरवाजे की सीम देखा। आंखों से नफरत के शौले निकल रहे थे। इसने दरवाज़ा खोलने की जहमत गवारा ने की तो वो बाहर से चाबी लगाकर खोल लिया गया। जब वो एक हाथ में कार्डलेस थामे और दूसरे हाथ से लॉक खोल कर अंदर दाखिल हुआ, इसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू के भपके इसकी नाक से टकराए तो नज़र बेइख्तियार ड्रेसिंग टेबल की जानिब उठी। वहाँ से होती हुई सेंटर टेबल, फिर वहीं सोफे पर गट्ठी बनी बैठी शानज़े पर टिक गई। पहली दफ़ा यूँ दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। वो शानज़े की नज़रों में अपनी नफरत और गुस्सा देख सकता था, मगर हारून के एहसास शानज़े के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सबस फाराक दुपट्टे के बगैर खूबसूरत सिल्की बाल कमर तक आ रहे थे। चेहरे की तीखे नकुश, बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें, इसके अंदाज से लग रहा था वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी बीवी को देख रहा है। और ये बात महसूस कर गया था कि वो इसे देखकर चौंकी ज़रूर थी, मगर शर्माई या घबराई नहीं। इसके चौंकने की वजह भी वो जानता था। हल्के से खांस कर गला साफ़ किया और फ़ोन शानज़े की तरफ बढ़ा दी, जिसे लेने के बाद शानज़े ने कोई दिलचस्पी जाहिर न की तो इसे बोलना पड़ा। लाइन पर तुम्हारे अब्बू हैं, बात करना चाहते हैं। अब्बू का नाम सुनते इसने फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हारून ने फ़ौरन इसके हाथ पर रखने की बजाय इसका हाथ थाम लिया। ये वक्त बहुत कीमती है शाने, काश इस वक्त हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ ना होता। एक झटके से इसने अपना हाथ वापस खींचा और फनकार कर बोली, धोखेबाज आदमी, तुम्हारी ओछे हथकंडों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। एक सर्द सी निगाह हारून ने शानज़े की आंच देती निगाहों में डाली और ठहरी हुई आवाज़ में बोला, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं खुद भी इस वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यार क्या था जो मैं रच के खुद कर्ज का मीना बेगैरत इंसान होता, ताकि यार कम से कम अपनी शादी वाले रोज़ तो पेट गिनने की बजाय फल खाने से गर्ज रखता। पर इसको अपनी खुश नसीबी जानो या मेरी बदकिस्मती नसीबी कि मैं तुम्हारे खाली जिस्म का नहीं, तुम्हारी रूह और दिल का भी पुजारी हूँ, जिस वजह से हम दोनों को तवील सफ़र तय करना पड़ेगा। अब देखना ही है कि जीत किसकी होती, तुम्हारी नफ़रत की कि मेरी नेक नियति की। लो बात करो। फ़ोन को अनहोल्ड करते हुए इसकी गोद में डालकर वहाँ से चला गया। कमीने को शौक है, काश में इससे भी ज़्यादा कमीना होता। बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया तो न जाने कहाँ छुप कर बैठा पानी खुद ब खुद आंखों से गिरने लगा। अब्बू जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये कोई और हारून नहीं अब्बू, जिसके साथ आपने मेरी शादी कर दी वो हारून बख्त है, वली बख्त का भाई। अब्बू जी, इब्राहिम का चचा। अच्छा, इब्राहिम इसका बेटा नहीं निकला। मैंने तो वैसे पहले पता मैं कड़ा पहली नावल पढ़ी था, उन्होंने पता लगा इब्राहिम इसका बेटा नहीं है, इसकी बहन का बेटा। इसने ज़ारो कतार होते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अब्बू के दिल पर जो बीतनी थी इसका सोचकर और रोना आ रहा था, मगर ये क्या। अब्बू कहने लगे, शानज़े बेटा पहले तो ये रोना बंद करो, तुम जैसी बहादुर लड़की इतनी छोटी सी बात पर रोती धोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एकदम धचका लगा। अब्बू जी, शायद आप तक मेरी आवाज़ साफ़ नहीं गई। अब्बू जी, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो कोई और जगह नहीं, इब्राहिम का ददियाल है। इन लोगों ने हमसे अपनी असलियत छुपा कर रखी है। अब्बू, हमारे साथ झूठ बोला गया। अम्मी तो कहती थी पूरी छानबीन की है, लड़का आपके दोस्त का बेटा, पर अब्बू ये तो सब उलट हो गया, ये तो हमारे दुश्मनों का बेटा है। शानज़े बस करो, मज़ीद कुछ कहने से पहले मेरी बात पूरे तहम्मुल से सुनो। हारून ने, ये इसकी फैमिली ने हमारे साथ कोई झूठ नहीं बोला। क्या? हाँ, हम सबको मालूम है कि हारून वली का भाई है, हत्ता कि इब्राहिम को भी इल्म है। इसके वालिद और बहनें हारून की मर्ज़ी पर खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। हमारे दरमियान जो भी कोई गलतफहमी थी, आमने सामने बैठकर बात करने से गिले शिकवे दूर हो गए। इन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और मुझे रिश्ता हर लिहाज से तुम्हारे लिए मौजूद लगा। तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम तुम्हारी जज्बाती तबीयत से वाकिफ़ हैं। आंसू आंखों में ठिठर कर रुक गए, ज़ुबान खामोश हो गई। जबकि अब्बू कह रहे थे, हारून ने एयरपोर्ट पे ही इब्राहिम को पहचान लिया था जब तुमने इसकी बेटी की नैपी बदली थी। वो ये सब मुझे पहले बता चुका है। वो इधर घर पर इब्राहिम से मिलने को आया था, मगर मैंने इसे बता दिया कि इब्राहिम तुम्हारा बेटा, तुम कभी भी इसे हारून से मिलने की इजाज़त नहीं दोगे। आपने इसे ये बताया और अगला काम इसने ये किया कि आपके सामने मेरा प्रपोजल रख दिया, जिसे आप लोगों ने शुक्रिया नवाजिश बोलकर कबूल कर लिया। अब्बू जी, आप एक ऐसे इंसान की बातों में आ गए जिसने इतने सालों बाद एबी को देखा तो इससे मिलने का ख्याल आया। ये आदमी इससे पहले कहाँ था? मैं इसकी सारी मक्कारी समझ गई हूँ अब्बू जी। वो पहले से शादीशुदा, इसको बीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसने झूठी कहानी बनाई और आपने यकीन कर लिया। मेरी छठी पहले इशारे कर रही थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं आप पर यकीन करके मारेगी। वो सिर्फ मुझसे इब्राहिम को छीनना चाहता है। जब सीधी तरह मुश्किल नज़र आया तो ये खेल रचा लिया। अब्बू जी, मुझे तो धोखा उस शख्स की बजाय आप लोगों ने दी है। सच्चाई आपने छुपाई। आपने ये क्यों ना सोचा अब्बू जी कि मैं शानज़े काट का उल्लू नहीं हूँ। मैं इस आदमी को नापसंद करती हूँ, इसके ख़ानदान को नापसंद करती हूँ, और मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। इसकी बात अभी जारी थी, दूसरी जानिब से अम्मी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, शानज़े ये मत भूलो कि इब्राहिम तुम्हारा नहीं, समन और वली का बेटा है, मखदूम ख़ानदान का खून। जितना हक इस पर तुम्हारा, इससे दुगना हक हारून रखता है। माँ के अल्फाज पत्थर की तरह इसके दिल पर लगे। कोई सदमा से
صدمہ ہوا تھا، آپ ہارون کو میرے مقابلے پر لا رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی کتنی راتیں میں اس کے لیے جاگی ہوں؟ اماں وہ بیمار ہوتا تو مجھے دنیا بھول جاتی ہے، وہ میری اولاد ہے۔ اماں میری سمن کی نشانی، اماں وہ صرف ایک ماہ کا تھا جب میری گود میں آیا، میرے ہاتھوں میں اس نے چلنا شروع کیا اماں، اور جب لڑکھڑا کر گرتا تھا تو اس کی گود میں لینے کے لیے آپ کا ہارون نہیں آتا تھا؟ اس کو تو یہ بھی علم نہیں کہ ابراہیم نے سب سے پہلے کس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا، اور آج آپ کہہ رہی کہ اس کا ابراہیم پر میرے برابر حق ہے؟ تو آپ غلط ہیں، اس آدمی کا میرے بچے پر کوئی حق نہیں۔ کمرے کے باہر دروازے کے باہر کھڑا ہارون شانزے کا ادا کیا ہر لفظ سن رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی کی چادر گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ نے پھر اسے اسی خاندان میں پھینک دی جہاں سے اس کی ماں کو اذیتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اماں کاش آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی سوچا ہوتا۔ کیا آپ مجھے جانتی نہیں؟ آپ کو کیسے لگا کہ میں ان لوگوں کے درمیان آ کر بسوں گی جنہوں نے میری بہن کو نہ قبول کیا، اس کو بدکردار اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا؟ اس آدمی کی ماں نے تو سمن کو اپنی بہو تک تسلیم نہیں کیا، پھر اس کی بہن کو اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کیوں بیاہ لائیں؟ اماں سمن تو بڑی نازک تھی، بہت بھولی، اس نے تو باہر کی دنیا دیکھی نہ تھی۔ اگر یہ لوگ اس کو بدکردار بول سکتے تو ماں آپ کی یہ بیٹی تو عرصے سے اکیلی رہتی آ رہی ہے، میڈیا میں کام کرتی ہے، اب بتائیں مجھے کیا کچھ نہیں سننا پڑے گا؟ جو اذیت ان لوگوں کی وجہ سے ولی بھائی اور سمن کو برداشت کرنی پڑی، اس کے لیے میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سمن کی بدقسمتی کی تھی وہ اس خاندان کی بہو بنی، اور اس وقت ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ میں ان کی بہو بنی ہوں۔ میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں، کہہ دیں اس ہارون کو کہ جس تیری سے نکاح ہوا اسی سپیڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق۔ خبردار شانزے، خبردار! اماں کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شانزے میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ضدی اور ہٹ دھرم ہو تو میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ اگر اس دفعہ تم نے اپنی کسی فلاسفی یا جذباتی پن کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی تو اسی دن خود کو ختم کر لوں گی، میرا مری کا بھی منہ دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ تم جتنی منہ پھٹ اور بدتمیز ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ تو اس بچے کی شرافت ہے، تمہارے خیالات جان لینے کے بعد بھی تمہیں بیاہنے آ گیا، ورنہ اب تک جتنے بھی لوگ تمہارے لیے آئے ہیں سبھی تم نے بھگا دیا۔ اگر ماں عزیز ہے تو دعا کرو کہ ہارون تمہیں بسا لے۔ ساتھ ہی فون بے جان ہو گیا۔ ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی، بجا لو جو کبھی یہ حربہ چھوڑ دے۔ ہارون کیا مجھے بسائے گا، بلکہ اس کے ساتھ میری جوتی بستی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کارڈلس کو دور اچھال دیا، سر میں شدید درد جاگ اٹھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی دیر تک ہارون بت بنا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، اس نے نہیں سوچا تھا کہ شانزے اس حد تک نفرت رکھتی ہے۔ وہ نڈر اور منہ پھٹ بھی حد سے زیادہ تھی۔ کچھ طے کرنے کے بعد اپنی جیب میں گاڑی کی چابی کو ٹٹولتے ہوئے اس کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے قدم باہر کی طرف بڑھ گئے، اور جب چوکیدار کو ضروری ہدایت کرنے کے بعد اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو گھر کے دونوں نوکر نیند سے بھری آنکھیں ملتے ہوئے پچھلی سیٹ پر موجود تھے۔ چلو اچھا یہ بھی چنگا کیتا، کچی نیندر سے نوکران بٹھا کے نال ہی لے گیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے کہیں 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی تو دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اس وقت بھی بے ترتیبی سے صوفے پر سوئی ہوئی تھی جب اپنے چہرے پر نرم لمس کا احساس ہوا، مگر نیند بڑی گہری تھی، پھر یوں لگا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ساتھ اس کے چہرے کو تھپ تھپایا، بڑی دقت سے ایک آنکھ کھول کر جائزہ لیا، سنہرے گھنگریالے بال، سرخ و سفید چہرہ، گلابی لب، نیلی آنکھیں، اور ان میں ٹھہرا ڈھیر سارا پانی۔ اس کی آنکھ دوبارہ بند ہوئی، ذہن تھوڑا بیدار ہوا۔ کڑی سے کڑی ملائی تو سونے سے پہلے کمرے کے فرش پر بکھرا کانچ، اور پھر کانچ جیسی آنکھوں میں رکا پانی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سر کی طرف صوفے کے پاس زری کھڑی تھی، مسلح سفید نیٹ کے خوبصورت فراق سینے کے ساتھ ٹیڈی بیئر لگائے، خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ 1-2 سیکنڈ زری کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے جھک کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ اسی تیزی سے اس کے پیروں کو باری باری دیکھ کر ٹٹولا، کچھ نظر نہ تو آخر پوچھ ہی لیا، کیا کانچ لگا ہے؟ زری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کانچ نہیں لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ اب وہ اور بھی حیران ہوئی اور زری گود میں بیٹھی تھی۔ مجھے شیشی آئی ہے۔ او اچھا، تم پیمپر نہیں لگاتی ہو؟ نہیں، آخری دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم نے پیمپر لگایا ہوا تھا۔ زری ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نیور مائنڈ، چلو اب بات لے جاتی ہوں۔ ساتھ ہی زری کے آنسو رک گئے، وہ خود ہی صوفے سے نیچے اترنے کے چکر میں تھی، مگر شانزے نے اسے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ تھوڑی حیرت بھی ہوئی، اچھا خاصا دن نکلا ہوا ہونے کے باوجود سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ حال کمرے کی لائٹ تو جل رہی تھی پر کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ تھی، چہل پہل نہ تھی۔ تعجب بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر زری کو دیکھا۔ بات کس طرف ہے؟ زری نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو وہ اسی طرف آ گئی۔ باتھ روم کے دروازے پر زری کو نیچے اتارنا چاہا، پر یہ بھی عجب معاملہ، بچی نیچے اترنے کے بجائے اسی کے ساتھ چمٹی جا رہی تھی۔ اترو بھی، شیشی نہیں کرنا۔ میرا جوتا نہیں ہے۔ اس کے جواب پر بڑی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ ایک 2.5-3 سالہ بچی باتھ روم میں قدم نہیں رکھ رہی کیونکہ اس کے نے جوتا نہیں پہنا ہوا۔ ہمارے بچے بھی یہی کرتے ہیں، واش روم میں تو جوتا پہن کے جاتے ہیں لازمی، نہیں تو نہیں جاتے بھی، بڑے نخرے والے بچے ہوتے ہیں آج کل کے۔ جوتا کدھر ہے؟ میرے کمرے میں۔ اچھا، اور تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ وہ تو کارنر والا۔ اس نے زری کو کھال کے کارپٹ پر کھڑا کیا اور خود اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے پہلی نظر سامنے بیڈ پر محوے خواب ابراہیم پر پڑی، اس کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر فوراً اس کا ماتھا چومتے ہوئے نیا حکم صادر کیا، ایبی بستر سے نکل کر جلدی سے تیاری پکڑو، ہمیں جانا، اور باہر نکل کر پتہ کرو کہ اس گھر کے لوگ کس وقت تک اٹھتے ہیں۔ ابراہیم نے سستی سے کروٹ بدلتے ہوئے مطلع کیا، ممی اس وقت اس گھر میں ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہیں؟ ہاں۔ ابراہیم سے بہت کچھ پوچھ لینے کی خواہش کو دل میں بسائے زری کا جوتا اٹھا کر باہر نکل آئی جہاں وہ منتظر کھڑی تھی۔ کموڈ پر بیٹھنے میں زری کی سہولت کے لیے وہاں پر ایک سٹول رکھا گیا تھا۔ زری نے ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، منہ دھو کر خود ہی تولیے سے صاف کرنے کے بعد حیران کھڑی شانزے کی طرف متوجہ کی، میرے بابا کدھر ہیں؟ کون بابا؟ اچھا اپنے دادا کو پوچھ رہی ہو؟ شانزے کی بات پر اس نے دوبارہ سر نفی میں جنبش دی، دادا جان تو میرے بابا جانی تو نہیں ہیں، وہ تو بابا جان کے بابا ہیں۔
بھائی تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ زری نے شانزے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی خلائق مخلوق راستہ بھول آئی۔ میرے بابا کا نام مخدوم ہارون بخت ہے۔ او تو تم اس لنگور کی بیٹی ہو؟ اس کے کمرے میں دیکھو، ادھر ہی ہوگا۔ نہیں ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں تو آپ سو رہی تھی، تو اور کسی کمرے میں ہوگا۔ زری دوبارہ رونے کے لیے پٹ تولتے ہوئے بولی، کہیں بھی نہیں ہے، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا۔ رونے والی کوئی بات نہیں، یہیں کہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ زری اس کی بات پر کان دھرے بغیر بولی، نہ بابا ادھر ہے، نہ بڑی امی، اب مجھے فیڈر کون بنا کر دے گا؟ بے اختیار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تمہیں فیڈر بنا کر دیتا ہے؟ ہاں، فخر سے سر اسپات نے زور زور سے ہلائے۔ خیر اتنی چھوٹی سی بات پر رو مت، میں تمہیں تمہاری بوتل بنا دیتی ہوں۔ آؤ مجھے بتاؤ کچن کس طرف ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کچن کی طرف؟ نہیں، پر کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ نہ تو یہ میرا گھر ہے اور نہ میں ادھر رہتی ہوں، تو کیسے علم ہوگا کہ کچن کس جگہ پایا جاتا ہے؟ چلو بتاؤ کچن کدھر ہے، تاکہ فیڈر بنانے کے بعد تمہارے باپ کو ڈھونڈ کر تمہیں اس کے حوالے کروں، پھر ہم نے جانا ہے۔ اس کی بات پر فوراً سوال ہے، کہاں جانا ہے؟ زری کا کچن تک گائیڈ کرنے کا کوئی پروگرام نہ دیکھ کر وہ خود ہی آگے بڑھی۔ ایک دروازہ کھولا، وہ اسٹور کا نکلا، دوسرا کھولا تو لانڈری تھی، اس سے اگلا شکر ہے کہ کچن ہی تھا۔ بتی چلنے پر صاف ستھرا کچن نظر کے سامنے تھا۔ ٹھنڈا پڑا چولہا اس بات کا ثبوت تھا کہ دن چڑھنے کے بعد کوئی زیرو نے قدم نہیں رکھا۔ ایک طرف شیلف پر 2-3 فیڈر پڑے ہوئے تھے، دودھ میں ابلا رکھا ہوا مل گیا۔ فیڈر بنا کر زری کے حوالے کیا، جسے بغیر شکریہ کے تھام کر وہ باہر نکلی اور ہال کے صوفے پر بڑی آرام سکون سے لیٹ کر دودھ پینے لگی۔ ہال کے سامنے والی دیوار پر ہی لٹکتی گھڑی اس وقت صبح کے 8:30 ہو رہے تھے۔ شانزے واپس اسی کمرے میں آئی جہاں رات گزاری تھی۔ احتیاط سے پیار رکھتے ہوئے جا کر اپنے جوتے تک رسائی کی، پہننے کے بعد پر پڑا دوپٹہ اوڑھنے کے بعد واپس باہر آ گئی۔ ابراہیم تم ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ اٹھو فوراً، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آئے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے ابراہیم نے حیرت و تشویش سے ماں کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ شانزے نے ایک لمحے کو نظر چرائی۔ اپنے گھر واپس جانا ہے؟ مگر نانا نے تو کہا تھا کہ اب یہی ہمارا گھر ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتی کہ نانا نے کیا کہا تھا کیا نہیں، تم وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ مگر ممی ایبی فار گاڈ سیک نو مور کوسچنس، صرف یہ بتا دیں لاہور جا رہی ہیں اسلام آباد، یا کیا ہارون چچا کو علم ہے؟ وہ جو ابراہیم کو پکڑ کر کھینچ رہی تھی، بازو پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں کس نے بتایا وہ تمہارا چچا ہے؟ انہوں نے خود بتایا تھا، پھر میں نے نانا جی سے بھی پوچھا، اور ممی ہارون چچا نے مجھ سے سوری بھی کیا کہ وہ مجھ سے اتنے سال مل نہیں پائے، جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ شانزے نے بری طرح گھورا اور جب بولی تو آواز کافی اونچی تھی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا چاچا، اس کا افسوس اور ساتھ ہی اس کا سوری بھی، مزید کچھ نہیں سنوں گی، کپڑے بدل کر آؤ۔ ابراہیم چپ چاپ باتھ روم کی جانب چلا گیا اور باہر آئی اور سارے گھر میں آوازیں دی، حتیٰ کہ سرونٹ کوارٹر سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کوئی ہوتا تو جواب بھی دیتا۔ واپس گھر کے اندر آئی، منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا۔ ابراہیم بھی تیار ہو کر حال میں آ چکا تھا۔ وہ چیتر کو آ رہی تھی، ابراہیم کے پاس کو دیکھ کر چونکی۔ یہ کس کے کپڑے؟ میرے اپنے، مگر میں نے تو یہ تمہیں نہیں دلوائے۔ ممی میری تو پوری وارڈروب تیار ہے، جب آپ کا غصہ اتر جائے تو ضرور دیکھیں گے۔ 2-4 ہزار کے کپڑے دلوا کے کیا احسان کیا؟ تمہاری کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس ہے۔ اس کی نفرت بھری بڑبڑاہٹ ابراہیم کوشش کے باوجود سن نہ پایا تو سیدھے پوچھ لیا، ممی کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ ممی تو ہر وقت جلے توے تے بیٹھی رہندی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا آخر کیا ہو رہا ہے۔ کل شادی ہوئی، آج سارا گھر بالکل خالی، نوکر تک غائب۔ کوئی نوکر ہی ہوتا تو وہ زری کو اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی، اس پر بھی دل راضی تو نہیں تھا۔ مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ زری کو ساتھ لے جاتی اور ولی بھائی کے گھٹ چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہی فیصلہ ٹھیک لگا، بجائے اس کے کہ ادھر بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کیا جاتا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد اس نے زری کو بھی تیار کیا اور افراتفری میں چھوٹا سا پرس اٹھا کر گیٹ کی جانب بڑی۔ زری کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور ابراہیم پریشان سا پیچھے آ رہا تھا۔ چوکیدار دروازے کا تالا کھولو۔ بڑے اور چھوٹے دونوں دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ موٹا تگڑا جسم، باہر کو ابلی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، کانوں تک جاتی ہوئی لمبی لمبی مونچھیں، سر پر پگڑی، ہاتھ میں 2 نالی آٹومیٹک مشین گن، اور کھڑا یوں ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بالکل اسٹیچو لگ رہا تھا۔ ایک پل کو گردن موڑ کر حکم دینے والی کو دیکھا، پھر بڑے ادب سے عرض گزار ہوا، بی بی مجھے تالا کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں تو اب میں دے رہی ہوں نا حکم، دروازہ کھولو۔ آپ کون ہو اور میں کیوں آپ کے کہنے پر دروازہ کھولوں، جبکہ مجھے میرے سائیں کا حکم ہے کہ یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کیا نام ہے تمہارے سائیں کا؟ چوکیدار نے اپنی گردن مزید اکڑائی۔ میرے سائیں کا نام ہے مخدوم ہارون بخت ہے۔ شانزے نے دانت پیستے ہوئے سے گھور کر عزت افزائی شروع کی۔ الو کے پٹھے، میں اسی کمینے کی بیوی جو تم اپنا سائیں کہہ رہے ہو، دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ ہمارے سائیں کو دوبارہ ہمارے سامنے گالی نہ دینا سائن، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بندوق پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر نگاہیں شانزے کی مخالف سمت میں دیکھتی رہی اور شانزے پر دھمکی اثر کر جاتی۔ وہ شانزے ہی ہوتی۔ کیا کہا تھا اس لنگور نے، اور وہ اس وقت ہے کہاں؟ سائن میں سمجھا نہیں، آپ کس کے متعلق پوچھیں، کیونکہ میرے مالکوں میں کسی کا نام لنگور نہیں۔ صدقے جاؤں میں تمہاری معصومیت کی، تمہیں سمجھانے کے لیے میرے پاس اور بھی آسان حربے ہے۔ جو بزدل انسان اپنی بچی یہاں چھوڑ کر خود کہیں چھپا بیٹھا ہے، اس کا پوچھ رہی ہوں۔ چوکیدار کا خون ایک دفعہ پھر ابلا، مگر ضبط کرتے ہوئے بولا، سائیں رات کو ادھر سے جا چکے ہیں، اور جانے سے پہلے بول کر گیا کوئی باہر سے آئے تو اندر جانے دیا جائے، پھر صرف آنے والے کوئی واپس جانے دیا جائے۔ جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے جب تک کہ سائیں کی اجازت نہ ہو۔ پہلے تو شانزے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، پھر صدمے سے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، کہہ دینا اس دھوکے باز کمینے کمظرف انسان سے ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے، اگر زندہ بچ گیا تو دوبارہ کبھی ایسے حکم صادر نہیں کر سکے گا۔ بچوں کو وہیں چھوڑ خود پیر پٹکتی واپس اندر چلی گئی۔ غصے سے دماغ ابل رہا تھا۔ سٹنگ روم میں فون سٹینڈ کارڈلیس کے بغیر خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ یاد آتے اندر کمرے کی جانب گئی، کیونکہ وہیں تو فون سننے کے بعد پھینکا تھا۔ کمرے میں اسی طرح کانچ بکھرا پڑا تھا۔ بے دلی سے اندر آئی، فون ڈھونڈا، آن کرنے کی کوشش کرنے کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اسے یقین نہ ہے کہ اس طرح الی بار بار ٹرائی ماری
मगर जब फिर भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो खींच कर फ़ोन दीवार में दे मारा और सारी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। मुझसे किस बात का बदला लिया? एक बेहिस कमज़रफ़ इंसान को मेरी ज़िंदगी का इख्तियार देकर अच्छा नहीं किया अम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आखिर बिगाड़ा क्या था कि बैठे बैठे जान अजाब में डाल दी? अब समझ में आया क्यों रख लिया था। इस वक्त बाहर से रवाबत मुकम्मल कटा हुआ था और कोई सूरत भी नज़र न आ रही थी। जहन में एक ख्याल आया तो सोफ़े से उठकर तेज़ी से बाहर आए। एक एक करके सभी कमरों की तलाशी ली। कहीं जाकर ऑफिस टाइप स्टडी में अपनी मतलूबा चीज़ नजर आई। लैपटॉप की शक्ल देखकर इसकी आंखें चमक उठी। कुर्सी खींच कर धड़ाम से बैठी लैपटॉप अपने सामने करके खोला, ऑन किया, मगर इंटरनेट की गैर हाजिरी पर दिल खून के आंसू रो दिया। लगती लानत तुम लोगों की औकात पर, सारे घर में एक ही फ़ोन लाइन, वो भी डेड, इंटरनेट भी आउट। बस एक दफ़ा तुम मेरे सामने आ जाओ हारून, कम वक्त तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से मोड़ दूंगी। ओए होए हारून, बहुत मामला संगीन है, तेरे सामने नहीं, तेरी गिच्ची में वाकई में रोड़ देनी पड़ के। मेज़ पर रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से लैपटॉप की स्क्रीन पर मारा। ऐसा मालूम हुआ जैसे पत्थर लैपटॉप की बजाय हारून को मारा। लिनोवो की सारी स्क्रीन नकारा होगी। दौर फिटे मुँह तेरे थे शान से यार। हारून दा कसूर है, वटा चौक के औरत मार दी पेपर वेट चौक के, तू चौक के सीधा लैपटॉप ही तोड़ देता। दौर फिटे मुँह। सर हाथों में गिरा कर आंखें बंद करके कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। टीवी की आवाज़ से इस तरफ खींच लाई। इब्राहिम और सरी सिटिंग रूम में मौजूद अपनी मर्जी का चैनल लगाने में मसरूफ़ छोड़कर लंबे लंबे डग फटती एक पद पर फिर चौकीदार के सामने खड़ी हुई, जो कि पहले की तरह से भी ज़्यादा अलर्ट खड़ा था। देखो तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब मक्खन जी, अपनी सीट में देखते ही जवाब दिया। अस्तगफुरुल्लाह, मुँह में रह गया। इसकी हल्की सी बड़बड़ाहट सुनकर गुलाब मक्खन ने हल्की सी गर्दन मोड़कर इसे देखा, फिर सीधा हो गया। मेरा मतलब किस कदर शानदार नाम है, किसने रखा है? मेरी अम्मा ने। और भी जो पूछना है पूछ लो बीबी साईं, मगर आप जहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे साईं का ऑर्डर ना आ जाए। अरे हाँ, वहीं तो बताने आई हूँ। मेरी हारून से फ़ोन पर बात हो गई है, वो कह रहा है कि गुलाब को बोलो टैक्सी ला कर दे ताकि तुम लोग को जहाँ जाना है आसानी से जा सको। गुलाब मक्खन ने पहले शानजे को गौर से देखा और बेवकल कहका मारकर एकदम खामोश हो गया। बंदूक मजीद सीधी करते हुए बोला, बीबी साईं आप झूठ बोल रही हैं। साईं हमको बता कर गया कि घर का फ़ोन बंद है, आप इन्हें फ़ोन नहीं कर सकती हो। सिर्फ साईं आपको फ़ोन करेगा जब वो चाहे। और इधर साईं का बाप भी आकर बोले कि आपको जाने तो बीबी साईं मैं आपको इनके हुक्म पर भी जाने नहीं दूंगा जब तक मेरा साईं खुद नहीं कह देता। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। घर की सारी चार दीवारी पर बिजली की तारें पड़ी हुई है, कुछ भी उल्टा ना सोचना। बीबी साईं आप अंदर जाओ, खाओ पियो आराम की हर चीज़ घर पर मौजूद है और साईं के हुक्म का इंतज़ार करो। वाह माँ सदके जाए, एड्डी साईं दी फरमाबरदारी। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर मरे हुए कदमों से वापस हो गई। दिमाग कुछ भी सोचने से एकदम बेजार माथे पर तेवरी चढ़ाई। कितनी देर खामोशी से बैठी रही। कुछ देर बाद बच्चों की जानिब ध्यान किया। दोनों के हाथों में जूस के गिलास थे और सामने मेज़ पर छोटी छोटी प्यालियों में रखी हुई यकीनन खीरी थी। वो चौंक कर सीधी हुई। तुम्हें ये खाने पीने को किसने दिया? देना किसने? यहाँ है ही कौन? आप? और आपको गुस्से में कुछ और याद ही कब रहता है? टाइम देखें 10 बजे और मुझे इतनी भूख लग रही है कि तो किचन में यही नज़र आया। इतना लंबा ताना मारने के लिए थैंक यू सो मच। अभी उठकर किचन का रुख किया। सारे कैबिनेट खोलकर देखे, फिर फ्रिज का जायज़ा लिया। अंडे, ब्रेड, चीज़, सब्जियां, गोश्त, फल, हर चीज़ मौजूद थी। टोस्ट और आमलेट बनाकर बच्चों को आवाज़ लगाई। अपने लिए बस एक कप चाय बनाकर वहीं दोनों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर घूंट घूंट पी। साथ जज्बातीपन को एक तरफ रखकर सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था जैसे हो रहा था। इतना तो वो जान गई थी कि सोची समझी स्कीम का हिस्सा और इसके अपने बराबर के शरीक थे। सबसे पहले तो यहाँ से निकलने की तरकीब लगानी थी और या फिर अपनी एनर्जी ज़ाया करने की वजह तहम्मुल से इंतजार करना था। मगर इससे भी ज़रूरी इस वक्त अपना लिबास बदलना था। बच्चों की टीवी के सामने बिठाकर इब्राहिम को ज़री का ख्याल रखने की तलकीन करती खुद अंदर कमरे में आ गई। बिखरे सारे परफ्यूम्स क्रीमें सब कुछ झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके बिन में फेंका। खुद कमरे में आई, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। 2-3 मिनट तक जायज़ा लिया और सफाई का सामान ढूंढकर कमरे के फर्श पर बिखरी सारी परफ्यूम्स क्रीमें सब कुछ झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके बिन में फेंका। अपने कमरे में पाँव रखा। अब कमरे में पाँव रखा जा सकता था। अलमारियाँ खोलकर अपने कोई लिबास ढूंढना चाहे। सारे काम वाले भारी जोड़े थे जैसे कि दुल्हनों के होते हैं। तन मन में गहरा दर्द जागा। मेरी किस्मत में इस वाली ज़िंदगी की खुशियाँ है ही नहीं। सबको बताया था मगर कोई सुने तब ना। धीरे से अलमारी का पट बंद कर दिया। दूसरे हिस्से में मर्दाना लिबास मौजूद थे जो कि यकीनन इसी के थे जिसका ये कमरा था। वो पट भी बंद करके पहले वाला दोबारा खोला। खूब ढूंढ ढांड कर सब में से सारा लिबास मुंतखब किया। उस पर भी रेशम की कढ़ाई हुई थी। खुले पीले रंग में सुर्ख कढ़ाई थी। लंबा शावर लेने के बाद तैयार होकर बालों को तौलिए में लपेट कर जब वॉशरूम से बाहर आई तो घुंघराले बालों और नीली कांच वाली आंखों वाली को एक दफ़ा फिर अपना मुंतज़िर पाया। बाथरूम जाना है? नीचे को उसके सामने झुक कर प्यार से पूछा तो कांच में ठहरे पानी में लहर उठी। सिर्फ सर को इस्पात में हिला कर ही दिया। शांति ने इसका हाथ थाम लिया। आज शाबाश, और नहीं तो इस मासूम का ख्याल ही कर लिया तो 2 अजनबियों के साथ छोड़कर सारे के सारे गधे के सर से सींग की तरह गायब मर गए। जरी के फारिग होने पर इसने जरी के कहे बगैर ही फीडर बना दिए। अब फिर इस दफ़ा वो खुद ही सोफे पर जाकर पीने के बजाय शांति का दुपट्टा खींचने लगी। जरी मैं खाना बना लो, तुम इधर सिटिंग रूम में इब्राहिम के पास लेट कर दूध खत्म कर लो। नो आई वॉन्ट यू टू कम। पहले तो शांति इसका मुँह देखती रहेगी, फिर तस्दीक को पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू? येस। 2-3 सेकेंड
इस मासूम चेहरे को देखा, फिर गोद में उठाकर सिटिंग रूम का रुख किया, जहाँ टीवी अभी भी ऑन था, मगर इब्राहिम साहब नींद की वादियों में घूम रहे थे। शान से सोफे पर बैठी तो जरी सोफे पर लेटने की बजाय इसकी गोद में लेटकर फीडर पीने लगी और इधर ही सो गई। खाली ज़हनी की हालत में वो कितनी देर तक वहीं जरी को गोद में लिए बैठी रही। फिर ख्याल आया, अभी तो दोनों बच्चे सोए, उठेंगे तो इनको भूख लगी होगी। खुद भी सुबह से सिर्फ एक कप चाय लिया था, रात भी कुछ नहीं खाया था। एहतियात के साथ जरी को सोफे पर लिटाया और किचन का रुख किया। इब्राहिम सब्जियों से ज़्यादा गोश्त का शौकीन था, इसलिए इसी को पसंद को मद्देनजर रखते हुए आलू गोश्त चढ़ा लिए। जब तक इब्राहिम और जरी उठे, वो खाना बनाकर नमाज से फारिग होकर बैठी थी। दिन गुजरने में ही नहीं आ रहा था, नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। मेज़ पर खाना लगाया तो बाहर दरवाजे पर खड़ा गुलाब मक्खन याद आया। इसने भी तो कुछ नहीं कहा होगा, बेचारे पर क्या गुस्सा, हुक्म का गुलाम है। गरीब ट्रे में खाना निकाल कर इब्राहिम के हवाले किया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी एपिसोड, ट्राई का जरूर सार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक बहुत